إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کے قصوں میں سے صحابہ کے قصے امپورٹنٹ کیوں ہیں آپ سب بات جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے قصوں میں سے ایک اہم قصہ جو ہے وہ جلیبیب کا ہے، جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ۔ نام سنا ہے کبھی؟ کتنے نے سنا ہے؟ ان کے بارے میں پتہ کس کو ہے؟ پتہ ہے؟ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وائف، اس میں بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں، خاص طور پر اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کیسی ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ایک انصاریہ خاتون، انصاری عورت، انصاری خاتون بڑے گھرانے کی تھی، ان کے والد سے جلیبیب کے لیے رشتہ مانگا، اور جلیبیب جو تھے وہ چھوٹے قد کے تھے اور تھوڑے سے مطلب خوبصورت نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو انصاریہ خاتون کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا مانگا؟ رشتہ مانگا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں ان کی ماں سے، ان کی والدہ سے مشورہ کر کے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ جب گھر پہ گئے اور ان کی والدہ سے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ہماری بیٹی کے لیے ایک رشتہ بھیجا ہے، ایک پروپوزل بھیجا ہے، تو والدہ نے منع کر دیا کہ نہیں، وہ تو مطلب ہمارے میچ کا نہیں ہے، ہمارے یعنی مالی حیثیت کے اعتبار سے بھی اور شکل و صورت کے اعتبار سے بھی میری بیٹی کا تو کوئی میچ نہیں ہے۔ تو اندر جو ہے وہ بیٹی سن لیتی ہیں یہ جو والد صاحب کی کنورزیشن ہے، والدین کی جو کنورزیشن ہوتی ہے وہ سنتی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ اتریدون ان تردوا علی رسول اللہ امرہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم لوگ، کہ آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جھٹلا رہے ہو؟ یہ تو دیکھو کہ پروپوزل آیا کس کی طرف سے ہے، یہ دیکھو کہ پروپوزل آیا کس کی طرف سے ہے۔ اور پھر یہ آیت بھی پڑھتی ہیں کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کہ ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے لیے یہ کسی صورت لائق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ جاری کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہ جائے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت ہے، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے نا تو پھر میری عقل نہیں چلے گی، میرا فیصلہ نہیں چلے گا، میری رائے نہیں چلے گی، میرا اوپینین نہیں چلے گا۔ آج اتباع سنت کی یقیناً بہت کمی ہے، یعنی جب بھی کوئی حدیث آ جاتی ہے یا قرآن کی آیت آ جاتی ہے تو ہم اپنی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ آج تو معاملات ایسے ہیں کہ بڑے بڑے معاملات میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی رہنمائی کیا ہے۔ ان بڑے بڑے معاملات کو کیا کہا جاتا ہے؟ نوازل۔ فقہ النوازل ایک علیحدہ سے ایک موضوع ہے کہ جب بڑے بڑے امت کے مسائل آئیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک عام آدمی نے کیا کرنا ہے اور ایک عالم دین نے کیا کرنا ہے، اور علماء میں سے جو ربانیون ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ربانیون کون ہوتے ہیں؟ حقیقی علماء جو ہوتے ہیں جن کا وصف قرآن میں ذکر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، یہ وہ لوگ ہیں ربانیون کہ جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں چھوٹے علوم پر بڑے علوم سے پہلے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے علماء کی صفت ذکر کی ہے، کیا صفت ذکر کی ہے؟ ربانیون، کونوا ربانیین، نا، کہ ربانیون ہو جاؤ، یعنی تربیت کرنے والے ہو جاؤ۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ پہلے ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عقائد کے معاملات، توحید، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر، فقہ الصلاۃ، فقہ الطہارہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کے جو موٹیویشن اسپیکرز ہوتے ہیں وہ کیا، وہ پہلا ہی ٹاپک ان کا ہوتا ہے اسلام اور سیاست، فقہ الجہاد، عقل اور نقل، ریزن اور ریولیشن، ریولیشن اور سائنس، کیا خیر ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آپ ان کے جلسوں میں چلے جائیں، ان کے اسپیکر، ان کے لیکچرز میں چلے جائیں، بڑے بڑے ٹاپکس پہلے ہوں گے، یہ ربانیون نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو سیاست دے دیں، اسلام اور سیاست، اور پھر وہی لوگ جو ہوتے ہیں وہ علماء سے بدظن کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یہ فقہ الواقع نہیں جانتے،
یہ سیاست نہیں جانتے علماء، اور ان کو جو ہے وہ کرنٹ کنٹمپرری چل کیا رہا ہے یہ نہیں پتا. یہ سب باتیں جو ہے نا بیکار کی باتیں ہیں، بلکہ یہ اہل علم کا طریقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ وہ اب دیکھیں نا مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فقہ الجہاد اور اسلامی ریاست اور یہ ساری چیزیں کب صحابہ کو سکھائی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دروس مکہ اور مدینہ میں اٹھا کے دیکھ لو کہ کیا ہوا کرتے تھے. مکہ میں کیا دروس ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ حالانکہ اس وقت امت مسلمہ پریشانی کا شکار تھی، صحابہ کے اوپر ٹارچر ہوا کرتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کے دروس دیا کرتے تھے، صبر کے دروس دیا کرتے تھے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے دروس دیا کرتے تھے. پھر مدینہ جب آئے تو مدینہ میں بھی صرف جو خاص صحابہ تھے نا ان کو بڑے بڑے ٹاپک سکھایا کرتے تھے. فقہ الجہاد ہو گیا، ٹھیک ہے، سیاست کی مسائل ہو گئے. صرف آتا حدیث میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کے امت مسلمہ کی مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے. کن کے ساتھ؟ عوام الناس میں ہوتا تھا، عوام الناس میں نہیں ہوتا تھا. اور آج کل کے ہمارے جو تھوڑے سے جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ عوام الناس میں ہی سیاست اور خلافت اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے ٹاپکس ڈسکس کرنا شروع کرتے. تو بہرحال تو بات یہ ہے کہ جو بات چل رہی تھی کہ ہر معاملے میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کیا ہے. اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے نا تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ علماء اس بارے میں کیا بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، علماء کیا بول رہے ہیں اور حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کیا ہے اس معاملے میں. اگر علماء خاموش ہیں تو کیا خیال ہے ہمیں بولنا چاہیے؟ نہیں بولنا چاہیے؟ بھائی علماء تو بولتے ہی نہیں ہے تو ہمیں تو بولنا چاہیے نا. ہاں، علم والے اگر نہیں بول رہے تو ہمیں بولنا چاہیے. کسی وجہ سے نہیں بول رہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہاں رک جاؤ جہاں قوم رک جاتی، یعنی علماء صحابہ، اور اپنے آپ کو ان چیزوں پر کافی سمجھو جہاں پر صحابہ اپنی چیزوں کو ان پر کافی سمجھتے. ٹھیک ہے، یعنی جو ان لوگوں کے لیے سفیشینٹ تھی وہ تمہارے لیے بھی سفیشینٹ ہونی چاہیے. جس بارے میں وہ بات کریں اس بارے میں تم ان کی پیروی کرو، جس بارے میں وہ خاموش ہو جائیں تم بھی ان کے بارے میں، ان موضوعات کے بارے میں خاموش ہو جاؤ. تو بہرحال یہاں پہ جو یہ جو انصاریہ خاتون تھی نا، وہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے پروپوزل، آپ دیکھو تو صحیح کس کے پروپوزل کو آپ جھٹلا رہے ہو. یہ اللہ کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پروپوزل آیا ہے. وقالت رضیت، اور اس عورت نے کہا کہ میں راضی ہو گئی، لما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز پر جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، اللہم اسبب علیہ الخیر صبا، کہ اللہ اس خاندان پر، اس فیملی پر خیر انڈیل دے، بہت ساری خیر نواز. اور پھر یہ وہ گھرانہ تھا کہ جس پر رش کیا جاتا تھا، اور سب سے یعنی جس سے خیر پھوٹتی تھی، جس گھرانے سے، بابرکت گھرانہ تھا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو مانا تھا. اور جو جلیبیب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک غزوے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک تھے اور شہید ہو گئے لڑتے لڑتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا، بلکہ پوچھا ان سے کہ دیکھو ذرا کون مسنگ ہے. صحابہ نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ذرا دیکھو کہ کون مسنگ ہے. پھر دوسری کوئی نام لیے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لیکن میں تو جلیبیب کو مس کر رہا ہوں. افقدو جلیبیب، میں تو جلیبیب کو مس کر رہا ہوں، میری لسٹ میں تو جلیبیب نہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کس طریقے سے اپنی آڈینس کا، اپنے مطلب ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے کہ یہ بندہ نہیں ہے، کہاں ہے. حالانکہ یہ بڑے اپنی قوم میں جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ بڑے قوم میں مطلب صحابہ نے ان کو یاد بھی نہ رکھا. قوم میں اتنی ان کی کوئی اتنی ویلیو، کوئی اتنا اسٹیٹس، ان کا کوئی اتنا مقام نہیں تھا. تو جب دیکھا تو ایک جگہ وہ شہید ہوئے ہوئے تھے، ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور اس کے آس پاس جو ہے وہ 7 یا 8 لاشیں اور کفار کی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے 8 کفار کو مار کے یہ شہید ہوا ہے. اس کے ارد گرد جو ہے وہ 8 لاشیں تھیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنا ٹائم ان کی قبر کھودی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساعدئی، یعنی یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، فور آرم
بہرحال اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر پورا دیر رکھا رہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اس کو حاصل ہو، جب تک کہ ان کو دفنایا گیا۔ یہ جلیبیب کا یعنی اتباع سنت اور ان کی جو وائف اور یہ پورا گھرانہ تھا۔ تو ہمیں جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صحابہ کا طریقہ عمل کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا۔ اچھا ایک اور واقعہ سنیں اسی اتباع سنت سے متعلق، اور وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے آخری ایام گزار رہے تھے، اپنے مرض الموت میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں لشکر اسامہ تیار کیا تھا، یہ جو شام کی طرف جانا تھا۔ لشکر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا لیڈر بنایا تھا۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو نوجوان ہیں اور یہ تو مطلب اس پوزیشن پہ نہیں، اتنے بڑے اتنی سینئر بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال ان کو جو ہے وہ لیڈر تیار کیا ہوا تھا اور پوری لشکر وغیرہ کی تیاری ہو چکی تھی۔ مدینہ سے تھوڑے سی ہی فاصلے پر ایک مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نیوز آ گئی، تو یہ لشکر دوبارہ سے جو ہے وہ مدینہ آ گیا، اور پھر سب کچھ خلافت کے معاملات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین، یہ سب معاملات ہوئے۔ تیسرے دن ہی جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اپوائنٹ ہوئے نا، تو تیسرے دن ہی لشکر اسامہ کو ابو بکر نے حکم دیا کہ واپس سے یہ اپنی مشن پر روانہ ہوئے، جس مشن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اچھا اس دوران جو ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر عرب میں پھیلی، تو جو گاؤں دیہات اور جو دور دراز کے لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، یعنی اسلام کی قوت اور پاور کو دیکھ کے جب فتوحات ہوئیں تو وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے، تو دو گروہ جو ہے وہ سامنے آئے، یعنی ایک انٹرنل مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا مسئلہ آیا کہ لوگ کافر ہونا شروع ہو گئے، اور دوسرا مسئلہ یہ آیا کہ زکوٰۃ دینے کے منکر بھی سامنے آ گئے جو انہوں نے زکوٰۃ نہ دی۔ اب یہ دو گروہ بالکل آپ کے سامنے موجود ہیں، تو کئی صحابہ نے، جس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں ابھی معاملات بہت مختلف ہیں، ابھی ہمیں لڑنا ہے ان مرتد سے اور ان مانعین زکوٰۃ، یعنی جو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں ان سے لڑنا ہے، تو ابھی آپ لشکر اسامہ کو تھوڑا ہالٹ پہ ڈال دیں، اس کو پوز کر دیں یہاں تک کہ پہلے ہم ان سے لڑ لیں اور پھر ہم جو ہے وہ شام کی طرف لشکر روانہ کریں گے۔ حضرت ابوبکر کی اتباع سنت اور ان کی فقہ پر غور کیجیے گا، حضرت ابوبکر نے یعنی سب بڑے بڑے صحابہ کی بھی اس مشورے کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم جس لشکر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تیار کیا اور اس تیاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں اللہ کی قسم کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کروں، اگرچہ مجھے کرنٹ نیوز کچھ اور ہی کیوں نہ آ رہی ہو۔ اب دیکھیں نا یہاں پہ اگر ایک صحابہ نے مشورہ دیا نا کہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہمارا دشمن ہے، یہ بھی ہمارا دشمن ہے اور یہ زیادہ کلوز ہے، تو ظاہر سی بات ہے عقل تو یہی کہتی ہے کہ ان سے پہلے لڑا جائے، یعنی پہلے اس کانفلکٹ کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر کی اتباع سنت کا جذبہ دیکھیں، نہیں، میں اگرچہ جنگل سے مجھے درندے کھا لیں، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا پر وہاں پر درندے پہنچ جائے اور ان کو چکنا شروع کر دیں، میں اس لشکر سے کو روانہ کرنے سے نہیں رکوں گا جس لشکر کو نبی علیہ السلام نے روانہ کیا تھا۔ ایسے الفاظ ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو ملتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ، اور پھر دوسرا مشورہ یہ بھی آیا تھا کہ اچھا اگر آپ بھیج ہی رہے ہیں تو پھر اسامہ کو ہٹا دیں، اسامہ بن زید کو ہٹا دیں، کسی سینئر کو لے آئیں۔ فرمایا تم مجھے دماغ خراب ہو گیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص کو لیڈر اپوائنٹ کر کے گئے ہیں میں اس کو ہٹا دوں؟ نہیں، آپ یعنی حضرت ابوبکر نرم دل تھے، لیکن جب ایسے ایسے بڑے بڑے واقعات پیش آئے نا، وہاں پہ وہ اتنا ان کمپرومائزنگ نیچر تھا ان کا، ان کمپرومائزنگ نیچر سے مراد یہ کہ انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہاں یہ حدیث ہے یہ مصلحت ہے، بلکہ ان کی فقہ ایسی تھی کہ حدیث کی اتباع ہی مصلحت ہے۔ اور پتہ ہے اس اتباع سنت کا نتیجہ کیا ہوا؟ پتہ ہے کسی کو؟ مطلب یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم یہ بات، مطلب ایک طرف احادیث ہوتی ہیں اور ایک طرف علماء کے موقفات ہوتے ہیں اور ایک طرف ہمارے جذبات ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی یہی سچویشن آئی تھی نا، ایک طرف آپ کے جذبات تھے
ایک طرف آپ کی عقل تھی، ایک طرف آپ کی رائے تھی کہ ابھی دشمن یہ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رائے تھی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ شام کا لشکر ہے، اس لشکر کی طرف جو ہے وہ اپنے توجہ کرو، یعنی فوکس آپ کا یہاں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس اتباع سنت کی برکت سے جب وہ اسامہ بن زید کا لشکر جو ہے وہ چلا اور ان علاقوں سے گزرا جہاں پر لوگ مرتد ہو گئے تھے، جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا تو ان کی وہ مرعوب ہونا شروع ہو گئے کہ ابھی بھی اسلام میں بڑی قوت باقی ہے، اگر قوت نہیں ہوتی تو یہ شام اور رومیوں کی طرف جو ہے وہ جہاد کرنے نہیں جا رہے ہوتے. تو وہ اپنے جو ان کے پلان سے مدینہ پر اٹیک کرنے کے، وہ اپنے پلان سے باز آ گئے اور کئی جو ہے وہ واپس اسلام میں داخل ہو گئے، اور جو زکوٰۃ کے جو منکر تھے وہ بھی اپنی جو فسادی حرکتیں تھیں ان کی طرف سے باز آ گئے. یعنی ان کے ذہن میں ہے کہ یہ اتنا پاورفل لشکر ہے کہ جو رومیوں سے جہاد کرنے جا رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد مسلمانوں پر ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے ان کی وفات کے باوجود بھی یہ اپنی کیمپین سے نہیں رک رہے. یہ برکت تھی، یعنی ایک تیر سے دو شکار ہو گیا. تو بات یہی ہوتی ہے کہ کئی اوقات ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے یا کئی دفعہ ایسا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ ایک طرف ہے اور جو حالات کا تقاضا اور مصلحت ہے جو ایک طرف ہے. ٹھیک ہے. آپ یہی بات دیکھ لیں غزوہ احد میں دیکھ لیں. ٹھیک ہے. غزوہ احد میں کیا ہوا کہ کچھ صحابہ جو احد پہاڑ پر تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کیا تھے کہ یہاں سے نہیں ہٹنا یہاں تک کہ اگر تم ہمیں دیکھو کہ پرندے ہمارے گوشت سے نوچ رہے ہیں، یعنی ہم ہلاک ہو گئے اور پرندے یعنی ہم شہید ہو گئے اور پرندے جو ہے وہ ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے نیچے نہیں اترنا. یہ انسٹرکشن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن بعض صحابہ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے یہ مصلحت کا جانا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، اب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مقصد وہ نہیں تھا، اب تو مقصد یہ ہے، تو وہ نیچے اتر آئے اور پھر جو ہوا سو ہوا. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتباع سنت ایک مسئلہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ نبی کی ایک بات بھی اگر آپ نہیں مانو گے آپ کفار سے نہیں جیت سکتے، آپ مشرکین سے نہیں جیت سکتے، آپ اپنے جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الرد علی البکری میں اس میں یہ لکھا ہے کہ جو تاتاریوں کے خلاف جو جہاد ہوا تھا، کئی علماء اہل سنت کی ایک جماعت نے اس جہاد میں شرکت سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس فوج میں وہ لوگ تھے جو غیر اللہ کے سے استغاثہ کرتے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی نصرت آ ہی نہیں سکتی. نبی کی جب ایک بات نہ ماننے پر آپ جہاد نہیں جیت سکتے تو میں غیر اللہ کو پکار کے اور ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر کے میں جہاد کروں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ میں جیت جاؤں گا اور میں غالب ہو جاؤں گا؟ نہیں. یار رد البکری میں ابن تیمیہ نے لکھی ہے. جو لوگ بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں نا کہ ابن تیمیہ نے بدعتیوں کے ساتھ جہاد کیا اور ان لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، ذرا یہ پڑھ کے دیکھ لیں، پوری سٹوری آپ کو نہیں بتاتے. تو خیر بات یہ ہے کہ ہم جو آج مطلب یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ایز اے امت ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، امت کے لیول پر سوچنا چاہیے. اب اس میں آپ نے اہل بدعت کو بلانا ہے، آپ نے جو غیر اللہ کو پکارا اس کو بھی بلانا ہے، آپ نے کئی جو خرافات اور بدعت کر رہا ہے ایک ایز اے ٹیم ہو کے آپ نے لڑنا ہے. کیا خیال ہے ایسے نصرت آئے گی؟ اور پھر جب اس موقع پر انکار کیا جاتا ہے کہ بدعت کا رد کیا جاتا ہے تو کہتا ہے دس از ناٹ دا ٹائم. کہا جاتا ہے نا کہ ابھی وقت نہیں آیا، دس از ناٹ دا ٹائم. وین از دا ٹائم دین؟ جب مسلمان اگل ہلاک ہو جائیں گے، جب کفار غالب ہو جائیں گے تب ٹائم ہے. آپ مجھے بتائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتاب توحید سب نے پڑھی ہی نہیں پڑھی؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی ذکر کرتے ہیں کہ ہم نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں ذات انواد، کہ جیسے کہ ان لوگوں کے لیے درخت ہے، یہ برکت کے لیے اپنے درخت پر اپنے ویپنز لٹکاتے ہیں، تو ہم بھی اب یہ کون سا موقع ہے؟ جہاد کا موقع ہے نہیں موقع؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اتنا سخت انکار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے نہیں دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ریفیوٹ دیز بدعز. نہیں، وہ جہاد کا عین جہاد کے موقع پر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدعت اس شرک کا انکار کیا کہ تم وہی ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے لیے ایسی معبود بنا دو جیسے کہ ان کے لیے معبود ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بیچ میں ان پر رد کیا تھا، اس بدعت پر، اس سوچ پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ جہاد اگر ہم کریں گے
آپ دیکھ لیں جتنے خلفاء، حضرت ابو بکر جب لشکر اسامہ روانہ کر رہے تھے، سب خلفاء کی نصیحت کیا ہوتی تھی؟ ہم جو ہے وہ ہم کوانٹٹی اور ویپن سے نہیں جیتتے، ہم ایمانی اور روحانی قوت سے جیتنا کرتے ہیں. ہم جو ہے ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کوئی کوانٹٹی سے نہیں جیتتے. یہ کوانٹٹی پر فوکس ہو جانا اور ایک بحیثیت یونٹی، یعنی ایسی یونٹی جو جسمانی یونٹی ہے نا، جو دل کی یونٹی نہیں ہے، یہ تو کفار کا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى یہود کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو دیکھو گے کہ یونائٹڈ ہیں، لیکن ان کے دل ڈس یونائٹڈ ہیں، ان کے دل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. تو اسلام calls for the unity of hearts. اپیرنٹ یونٹی اسلام کو نہیں چاہیے، یہ تو کفار کی چیز ہے. تو یونٹی آف ہارٹس کیسے ہوگی؟ دل کیسے ہوگا؟ ولیکن الف بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انصاری صحابہ کے اللہ تعالیٰ نے دل یونائٹ کر دیے تھے. دل یونائٹ کیسے ہوں گے؟ جب عقیدہ ایک ہوگا، جب اللہ کے بارے میں ایمان ایک ہوگا، جب اتباع سنت ایک ہوگی. ٹھیک ہے، تو اصل بات یونٹی آف ہارٹس ہے، یونٹی آف باڈیز یا یونٹی آف اجسام کی اور باڈیلی اور اپیرنٹ یونٹی مراد نہیں ہے. تو جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دس از ناٹ دا ٹائم. اب اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کے موقع پر جو ہے وہ آیت اتاری تھی صحابہ پر وہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ تم نے جو کیا ہے، یعنی جو تمہیں پہنچا ہے، یہ اس کی وجہ سے پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اب مسلمان امت میں ہر وقت جہاد چلتا رہے گا، ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جہاد باقی رہے گا، یعنی ایز اے ہول قیامت تک جو ہے وہ جہاد باقی رہے گا. تو اس کا مطلب ہم کبھی بھی بدعات پر رد نہیں کر سکتے، ہم کبھی بھی، بلکہ جہاد کا ایک بہت بڑا ایک لیول یہی ہے کہ اپنے اندر سے امپیورٹیز کو پاک کرو، جس کو امام البانی رحمہ اللہ التصفیہ و تربیہ کہتے ہیں. یعنی التصفیہ کہ جو دین اسلام میں جو ایڈیشنز آ گئی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں کل کسی سے بات کر رہا تھا، تو مطلب بات چیت یہ تھی کہ آج کل کی مسلمان نوجوان نسل کو جو شبہات آتے ہیں وہ کس وجہ سے آتے ہیں، یعنی شبہات کی نوعیت کیا ہے. تو میں نے ایک کیٹیگری بتائی کہ دو طرح کے شبہات ہیں. یعنی مسلمان نوجوان نسل یا عموماً مسلمانوں کو جو گمراہی یا جو بھی فتنے آتے ہیں وہ دو طرح سے آتے ہیں نا، اس کے دو دروازے ہیں، ایک ہے ڈیزائرز، ایک ہے ڈاؤٹس. اب جو ڈاؤٹس ہیں، ایک ہے انٹرنل ڈاؤٹس، ایک ہے ایکسٹرنل ڈاؤٹس. انٹرنل ڈاؤٹس کون سے ڈاؤٹس ہوتے ہیں؟ کہ جو دین کے بارے میں جو دینی سپیکر سے ہی یا دینی مولویوں سے ہی سن کے ہمیں ڈاؤٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو گمراہ لوگوں کو سن کے ڈاؤٹس آتے ہیں، انٹرنل ڈاؤٹس. The other thing is external doubts. ایکسٹرنل ڈاؤٹس مثال کے طور پر جو لبرلز اور سیکولرز اور ایتھیسٹ قسم کے لوگوں سے ایک مسلمان نوجوان ان کا کانٹینٹ کنزیوم کرتا ہے. دو طرح کے ڈاؤٹس ہیں، انٹرنل اور ایکسٹرنل. ٹھیک ہے، اگر آپ نوٹ کریں گے تو موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر یہی کیس ہے کہ انٹرنل ڈاؤٹس کی وجہ سے بندہ ایکسٹرنل ڈاؤٹس کا شکار ہوتا ہے. یعنی بندہ ایتھیسٹ، آپ جتنے ایکس مسلمز دیکھیں گے نا جو ایتھیسٹ ہوئے ہیں یا جو کرسچینٹی کی طرف چلے گئے، ان کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے دین اسلام کا غلط ورژن سمجھا تھا، وہ انٹرنل ڈاؤٹس، اور اس غلط ورژن سمجھنے کی وجہ سے وہ ایکسٹرنل ڈاؤٹس کے شکار ہو گئے. مجھے بتائیں جو ریفارمیشن پیریڈ تھا کرسچینٹی میں، اگر ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو جو کرسچن ریفارمیشن ہوئی اور ایک رینیسانس کی اسٹارٹ سے لے کے جو ماڈرن پیریڈ تک جو بھی کرسچینٹی میں ریفارمیشن ہوئی اور پھر سائنس اور ریولیوشن کا ایک مسئلہ چلا. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا مسئلہ تھا؟ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ کرسچینٹی ناٹ ان اٹس اوریجنل فارم کانٹراڈکٹڈ ریزن اینڈ سائنس. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ تو یعنی مطلب پہلے کرسچینٹی انٹرنل ڈاؤٹس کے شکار تھی، غلط ملاؤں نے آگے کرسچینٹی کو غلط طریقے سے دین پیش کیا جس کی وجہ سے کرسچینٹی ڈاؤٹ میں آ گئی، انٹرنل ڈاؤٹس ہوئے، اور پھر وہ اتنی illogical اور کانٹراڈکٹری ہو گئی کہ پھر جو لوگ آئے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، اور پھر کرسچن ہی زیادہ تر کیا ہو گئے؟ ملحد ہو گئے. آپ کی ہسٹری کرسچینٹی ٹو ایتھیزم سے بھری پڑی ہے نا. ٹھیک ہے،
تو اب دین اسلام میں بھی، اب دین اسلام تو ان اٹس اوریجنل فارم ایک طائفہ، ایک گروپ کے نزدیک ہمیشہ رہے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ ایک امت اس گروہ کا ہمیشہ حق پر غالب رہے گا دلیل اور حجت کے اعتبار سے، وہ کبھی بھی دلیل کے اعتبار سے ہار نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو دین اسلام جو ہے وہ کرسچینٹی کی طرح نہیں ہے کہ وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا یا پورا کا پورا چینج ہو جائے گا. نہیں، ایک گروہ جو ہے وہ اس کو ہمیشہ ہمیشہ ریوائیو کرتا رہے گا. ہر دور میں یہ ریوائول ہوتی رہے گی، یہ پیورٹی ہوتی رہے گی دین اسلام کی. تو بتائیے رہا تھا کہ جو ایکسٹرنل ڈاؤٹس جو بندہ اسلام سے سیکولر، لبرل، ایتھیسٹک نیچر کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہوتا تب ہے کہ جب اس کو دین اسلام کا غلط ورژن پیش کیا جاتا ہے. جب وہ جب دین اسلام کا غلط ورژن پیش کیا جائے گا تو وہ کانٹراڈکٹری ہو جائے گا اور پھر وہ ایتھیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس بندے نے دین اسلام کو بالکل صحیح سمجھا ہے، جیسے کہ منہج سلف ہے، جیسے کہ سلف صالحین اور صحابہ نے سمجھا، وہ کبھی ملحد نہیں ہو سکتا، وہ کبھی لبرل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سیکولر نہیں ہو سکتا. لہٰذا آج ہماری جو کوشش بہت زیادہ رہتی ہے نا کہ پوری زندگی ہم نے سیکولرزم، لبرلزم، ایتھیزم کے کام میں لگا دی. ٹھیک ہے. اور اس پر غور نہیں کیا کہ بھائی اس چیز کی طرف آنے والی جو بنیادی وجہ وہ کیا تھی. وہ یہ انٹرنل ڈاؤٹ سے جو کہ علماء کلیئر کر رہے ہیں. علماء کا کام کیا ہے؟ دین کی چوکی داری ہے کہ کوئی دین میں کوئی ایڈیشن نہ کر پائے، نہ کوئی سبٹریکشن کر پائے. دین کو بچا کے رکھتے ہیں. کوئی بات کہیں سے بھی آتی ہے، علماء کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، تم یہ بات دین کو اپنی اصل اوریجنل فارم میں رہنے دو، تم یہ بات کر نہیں سکتے. جس کو آج کل کے نوجوان بندہ کیا دیکھتا ہے، یہ آپس میں لڑ رہا ہے. آپس میں لڑ نہیں رہے ہوتے، یہ دین کی چوکیداری ہو رہی ہوتی ہے، دین کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہو اور سب امت کے لیول پہ کام شروع ہو جائے تو انٹرنل ڈاؤٹس سے کون ڈیل کرے گا؟ کہ جو ایکسٹرنل ڈاؤٹس کا سبب بنتی ہے، جو مسلمان اور کفار میں مسلمانوں کی مغلوبیت کا سبب بنتی ہے، یہ سب کون ڈیل کرے گا؟ تو بہرحال بات یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا ڈیپ انسائڈ جو پرابلمز ہوتے ہیں، جو اصل مسائل ہوتے ہیں، ان کی طرف سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح مثالی طور پر ان کے بارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہادی لشکر میں تھے تو انہیں اللہ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ کسی نے خیانت کی ہے. اسی لشکر میں جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ بتاؤ خیانت کس نے کی ہے. اب یہ سب جہاد کے موقع پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ دین کا بنیادی اصول ہے کہ گناہوں کے ذریعے، بدعات کے ذریعے، خرافات کے ذریعے جنگیں نہیں جیتی جاتی. آزما لو. ٹھیک ہے. فار دا ٹائم بینگ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں اس دور میں تو یہ ہو گیا تھا، اس دور میں تو یہ ہو گیا تھا. یعنی آپ اس دور کی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے ٹکراؤ گے کیا؟ ٹھیک ہے. اگر کسی دور میں ایسا ہو گیا تھا یا ایسا ہو سکتا ہے تو بھائی کافر بھی جنگ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ اصول کیا، ہم نے اصول دیکھنا ہے، اصول دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے مومنین کی نصرت کا وعدہ کیا ہے. کئی ایسے انبیاء ہیں جو کہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اصول کے پابند ہیں. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اچھا ہسٹری میں ایک انسٹنٹ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ ہوا ہے کہ اہل بدعت جنگ جیتے ہیں مثال کے طور پر، تو ہم اس کو اصول بنا سکتے ہیں؟ نہیں. اصول ہم اسی کو بنائیں گے جو قرآن حدیث میں. کوئی ہسٹوریکل ایونٹ سے کوئی بھی کبھی بھی اصول نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، آپ دیکھیں ان کی اتباع سنت کا جذبہ کیا تھا کہ میں وہ کام نہیں کروں گا کہ جس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ چھوڑ کے گئے. اب ابو بکر کا یہ اپنا موقف اتنا پہاڑ جیسا تھا کہ سارے صحابہ ایک طرف تھے اور ابو بکر ایک طرف تھے، اور یہی زکوٰۃ کے جو منکر تھے ان کے ساتھ قتال کرنے پر بھی یہی موقف تھا حضرت ابو بکر. تو دین میں مضبوطی جو ہے نا وہ یہ چیز ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یوم ردہ یعنی جس وقت زکوٰۃ اور جو لوگ مرتد ہو گئے تھے مسلمانوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت ابو بکر کے ذریعے کی ہے، اور امام احمد بن حنبل کے ذریعے جو ہے وہ اہل سنت کے عقیدے کی حفاظت کی. یہ جب بڑے بڑے
ائمہ بھی کچھ جو ہے انہوں نے اس رخصت کو اویل کرتے ہوئے حاکم وقت کی اس کو یعنی اس کی ڈیمانڈ کو قبول کر لیا تھا خلق قرآن کے مسئلے پر، لیکن امام احمد نے نہیں کیا تھا۔ اور اس رخصت کو جو قرآن میں ہے کہ کفر منہ سے بولا جا سکتا ہے اگر دل ایمان پر مطمئن ہو، اس رخصت کو امام احمد نے اویل نہیں کیا۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام احمد کے ذریعے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کی۔ یہ ایک یعنی آپ دیکھیں ایک طرف تھے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع کی برکت سے جو ہے جو آج ان کو مقام ملا اور وہ ملا۔ تو کبھی بھی یہ چیزیں نہ دیکھیں کہ مصلحت کیا ہے اور آج کل ڈیمانڈ کیا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو خلافت کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو اتنا اپنے موقف ثابت کرنے کے لیے اتنا سیرت سے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اصل مقصد خلافت نافذ کرنا ہے، حالانکہ جو اصل مقصد ہو ایک مسلمان کا اس کو اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑتا، اس کو سیرت کی کتب سے اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑتا۔ تو بہرحال یہ کچھ دو واقعات تھے کہ جس سے ہمیں جو بنیادی درس ملتا ہے نا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، بلکہ حنین کے موقع پر چونکہ جنگ و جہاد کی بات چل رہی ہے تو جہاد یعنی فقہ الجہاد کیا ہے، جہاد کیسے جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں۔ ایک طرف احد آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، ایک طرف لشکر اسامہ ذہن میں رکھیں، لشکر اسامہ سے آپ کو اتباع سنت کا مقام ملتا ہے۔ احد کے درس سے آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک بظاہر چھوٹی سنت ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی مسلمان مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ جنگ حنین میں جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک لگام میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی تھامی بھی تھی، اور ایک جو رکاب تھی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی بھی تھی، اور ہم دونوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھے، ان سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ اور جب جنگ حنین یعنی یہ قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی تھی حنین کے موقع پر، اور اس وقت مسلمانوں کی بڑی کثرت تھی، کوانٹٹی بہت تھی، اس لیے صحابہ اور جو اس وقت لشکر میں موجود تھے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ بھائی آج تو ہم بڑی تعداد میں، یہ قرآن میں سب ذکر ہے، آج تو ہم بڑی تعداد میں، آج تو ہم ہار نہیں سکتے۔ اور جو حوازن قبیلے کے جو تھے، جو کفار تھے، وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، تو جب وہ اس جگہ سے گزرے اور تیر اندازی جب دیکھی سامنے سے اتنی پرفیکشن کے ساتھ، تو مسلمان جو ہیں وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری لے کے کفار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جہاں پر مسلمان پیچھے ہٹ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے اپنی سواری لے کے جو ہے وہ کفار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی تھی۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سواری کی لگام کو پیچھے کھینچ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری اتنی تیزی سے کفار کی طرف جا رہی تھی، تو میں اور ابو سفیان جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو روک رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عباس پکار اصحاب شجرہ کو، یہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی اس درخت کے نیچے۔ تو حضرت عباس فرماتے کہ میری آواز جو ہے وہ بڑی آواز تھی، تو میں نے زور سے آواز دی کہ اے اصحاب شجرہ کہاں ہو، یعنی یہ یاد دلایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت لی تھی، وہ بیعت یاد کرو، آؤ واپس آؤ۔ تو وہ اب الفاظ آتے ہیں حدیث میں کہ وہ ایسے پلٹے، یعنی جب حضرت عباس کی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آوازی ندا سنی نا، تو وہ ایسے پلٹے جیسا کہ ایک گائے اپنے بچوں کی آواز سن کے پلٹتی ہے، ایسے پلٹے سارے کے سارے بیک وقت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں۔ اب یہ دیکھیں اتباع سنت ہے، یعنی ایک ذرا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پھر کس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی طرف جو ہے وہ لپکتے ہیں، یہ صحابہ کا طریقہ تھا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انصار کو آواز دو، وہ بھی ایسے پلٹے، یعنی جیسے کہ جب گائیں آگے جاتی ہے، ٹھیک ہے، بچوں سے الگ ہوتی ہے تو بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اور بچے جب آواز ان کی کہیں سے سنتی ہے تو کس طریقے سے وہ پلٹ کے جاتی ہے اپنے بچوں کی طرف، اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ صحابہ پلٹ کے گئے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پھر جو ہے وہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ قتال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں لی اور جو ہے ان کے منہ پہ ماری، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو کامیابی عطا کی۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہاری بھی
ہاری ہوئی جنگ جیتے، ہار کیوں رہے تھے؟ نگاہ کوانٹٹی کی طرف چلی گئی تھی. جیت کیوں گئے؟ اتباع سنت آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہہ دیا تھا. جنگ احد جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگ رہے تھے. جیت کیوں رہے تھے؟ اتباع سنت تھی. اتباع سنت سے دامن چھوٹا تو وہ جیت ہار میں بدلنے لگی. یہ اصول ہے. اور تمام غزوات دیکھ لیں اس طرح. ٹھیک ہے، لشکر اسامہ دیکھ لیں، ایک طرف مصلحت ہے، ایک طرف لوگ، ایک طرف صحابہ کے مشورے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہٰذا یہ نہیں دیکھا جاتا جب حدیث آ جائے نا کہ کتنے لوگ حدیث پر عمل کر رہے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے حدیث یہ ہے، مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے، میں اسی پر عمل کروں گا. مجھے سے مراد علماء کی بھی وہ ہو، ایسے نہیں کہ آپ اکیلے رہ گئے آپ کو ہی سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے کہ کچھ لوگ اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ہے، میری تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے. بھائی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ علماء کی کلام تو پیش کریں نا پہلے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر دیکھیں حدیث سے آپ کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اس پر جو ہے وہ علماء بھی اسی طرف ہیں، اہل حق علماء، آپ اسی اوپینین کو لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نہیں فلاں مذہب تو یہ ہے، فلاں مذہب تو یہ ہے، اور فلاں کی رائے تو یہ ہے، فلاں امام صاحب کی رائے تو یہ ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں ابھی اتنا بڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر ایک طرف تھے، حضرت ابو بکر ایک طرف تھے. تو اختلاف ہو جاتا ہے. اختلاف کو ہمیں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے نا تو ہم اس کو ڈیل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں یہ تو اختلاف ہوتا رہتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں کہ ہاں یہ اختلاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے تم بھی صحیح، تم بھی صحیح. یہاں پہ یہ ہوا تھا کہ ہاں اے عمر تم بھی صحیح ہو، میں اپنی جگہ میں صحیح ہوں، میں اپنی آرمی لے کے نکل جاتا ہوں. ایسا تو نہیں کہا. حضرت عمر اس لشکر میں شریک تھے. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت اسامہ سے ابو بکر نے گزارش کی کہ بس ایک میری بات مان لو، اگر مجھے اجازت دو تو عمر کو میرے پاس مدینے میں رہنے دو. وہ بھی حالانکہ اس وقت خلیفہ تھے، لیکن جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیڈر مقرر کر کے گئے تو خلیفہ وقت بھی ان سے اجازت لے رہے ہیں کہ عمر کو مجھے دے دو یہاں مدینے میں اور تم روانہ ہو. تو بہرحال اصل درس یہی ہے کہ جنگیں جیتنی ہے، غالب آنا ہے، اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، سنت کے مطابق عمل کو، اتباع سنت ہو، عمل بالحدیث ہو، فلاں و فلاں کی رائے ہو. نہیں، لوگ آج کل جو ہے وہ تقلیدی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ حدیث آ جائے، قرآن کی آیت آ جائے، ہم فلاں کے قول کو نہیں چھوڑیں گے، اپنے امام صاحب کے قول کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ جو مذہب، جو منہج اہل حدیث ہے، اور یہ آپ دیکھیں شروع سے چلتا آ رہا ہے. شروع سے امام بخاری کون سے مذہب پر تھے؟ کون سے مذہب؟ نہیں، کوئی حنبلی تھے، شافعی وغیرہ تھے، کیا تھے؟ امام بخاری سے پہلے امام شافعی آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ کیا خیال ہے؟ امام مالک بھی آئے تھے، امام ابو حنیفہ بھی آئے تھے، کیا خیال ہے؟ تینوں امام آئے تھے نا؟ چاروں امام آئے تھے. امام حامد بھی آئے تھے، امام ان کے استاد ہیں امام بخاری. ٹھیک ہے، تو کیا وہ ان میں سے کوئی ایک تھے؟ نہیں. کبھی آپ نے سنا امام بخاری حنبلی، امام بخاری الشافعی، امام ابو داؤد الشافعی، امام نسائی الحنفی، سنا کبھی؟ تو بات کیا ہے؟ آپ کتب فقہ، یہ بہت سے لوگ جو ہے نا تھوڑا سا کچھ لوگ دیکھتے ہیں نا تقلید والی شخصیات کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مروب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ حنبلی، حنبلی اور حنفی اور یہ سارے چیزیں دیکھ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا؟ جی میں بھی حنفی، جی میں بھی شافعی. مطلب آپ یہ کچھ شاید کتب فقہ پڑھی نہیں ہوتی یا ہمارے اکابرین کو پڑھا نہیں ہوتا. تو اگر آپ کتب فقہ پڑھیں گے نا تو کتب فقہ میں کیا ہے کہ ھذا رأی کثیر من ھذا رأی الحنابلہ، یہ حنابلہ کا موقف ہے، والشوافع کا موقف ہے، وکثیر من اہل الحدیث، اور کثیر اہل الحدیث کی رائے ہے. ابھی کون اہل الحدیث ہیں جو احناف، شوافع، حنابلہ سے الگ ہیں؟ اس کا مطلب یہ اہل الحدیث ہمیشہ سے ایک ان کا منہج استدلال، ان کا طریقہ استدلال ہمیشہ سے الگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اور سب سے زیادہ جو میڈیول پیریڈ میں اس مذہب کو واپس سے ریوائیو کرنے والے تھے وہ کون تھے؟ امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد امام القیم رحمہ اللہ. وہ امام القیم کی باتیں مشہور ہیں کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، مقلد جاہل ہوتا ہے، اس کو کبھی عالم نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، ایک عامی کی بات
وہ اپنے علماء کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا۔ ایک عالم دین وہ کیوں مقلد ہے؟ اس کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ اپنے ارد گرد کے علماء سے پوچھتا ہے اور ان کی بات کو دلیل کے مطابق لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جی بھائی اتنے اختلاف، یہ جو کہا جاتا ہے نا اتنے اختلاف ہیں اور اتنے وہ ہیں، اتنے اوپینینز ہیں، ہم تو کنفیوز ہو جائیں گے بھائی، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ایک مذہب فالو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک مذہب فالو کرنے کی یہ وجوب یا یہ لازمی طور پہ یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ کوئی قرآن اور سنت سے دلیل لاؤ نا، اپنی عقلی باتیں نہ لاؤ، حدیث لاؤ کوئی کہ ہمیں ایک ہی امام۔ اگر کیا خیال ہے اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ایک شخص کو ایک مذہب کی تقلید کرنا واجب ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے نا، مذہب کے طور پہ نہیں بتاتے، لیکن کم از کم اس صورت میں بتاتے کہ دیکھو کسی بھی ایک عالم کو پکڑ کے اس کی تقلید کرنا، بتاتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اتنا بڑا مسئلہ ہوتا تو دلیل لاؤ نا بھائی، ہم تو دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس، عقلی باتیں ہیں، اور پھر جب تمہارے پاس عقلی بات ہے تو ہمارے پاس بھی پھر عقلی جواب ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقہ عملی میں بھی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ روز المرمع اور اکثر المختصرات اور جو زاد المستغنی یہ سب پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ امام احمد سے 3 روایات منقول ہیں اس مسئلے میں، مثال کے طور پر امام حجاوی نے اس کو راجح قرار دیا، امام بہوتی نے اس کو راجح قرار دیا، یعنی ایک ہی مذہب میں اتنی روایات اور اتنے مسائل اور اتنے اختلافات ہیں، تو آپ اس اختلاف کو اور اتنی محنت کریں گے اس ایک مذہب میں اختلافات کو حل کرنے کی، تو بھائی اس سے بہتر ہے آپ فقہ الدلیل میں اختلافات کو کیوں نہ حل کر لیں؟ یعنی اتنی محنت آپ ایک مذہب کے اندر اجتہاد کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے بہتر ہے آپ دلیل پر اجتہاد کریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات فواز؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ کس کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تمہیں نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ آسان الفاظ میں اگر میں یہ سمجھانا چاہوں، اصل میں شبہ یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک مذہب ہم اس لیے لازم قرار دیتے ہیں کہ اختلافات بہت ہیں۔ جب اختلاف بہت ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے اتنا نہیں پڑھا ہوا ہوتا، اب وہ کیا کسی مسئلے میں وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا یہ بھی قول ہے یہ بھی قول ہے، پھر اس کو مجتہد بننا پڑے گا کسی ایک مسئلے میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ تو اختلاف اتنا، لہٰذا آپ کسی ایک کو فالو کرو۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ بات وہ کر رہا ہے کہ جس نے شاید مذہب نہیں پڑھا ہو، یعنی اگر اختلاف یہاں پر اتنا ہے تو ایک مذہب کے اندر بھی بہت اختلاف ہے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ امام حجاوی نے خالف المذہب فی مسئلۃ کذا، امام بہوتی نے اس مسئلے میں مذہب کی مخالفت کر دی۔ اب ہم کیا کریں بھائی، ایک مذہب کے اندر ہی اتنا اختلاف ہے، تو جس چیز سے تم احادیث سے بھاگ کے ایک مذہب کی طرف آئے تھے، وہی چیز وہی اختلافات مذہب میں بھی پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیا نیا جو فیشن چل پڑتا ہے نا، یہ آج کل کی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ جی ہاں بس ایک مذہب پہ ہیں، اور پھر جی حنبلی مذہب پر آ گئے اور جی سب سے پہلے ہاتھ نیچے آ گئے، حنبلی مذہب پر آ گئے کیا جی سب سے پہلے جو ہاتھ، کیونکہ حنبلی مذہب میں جو ہے وہ ہاتھ تحت السرہ ہے، ناف سے نیچے ہے، جی ہم تو حنبلی ہیں تو ہم ہاتھ نیچے باندھیں گے۔ یہ آپ کو جو تقلید بھی کرتے ہیں نا اور جن کی باتیں آپ سنتے بھی ہیں، تو ان کی بھی ایک اور میں بات بتا دوں، جو تقلید کرتے ہیں اور جو ایک مذہب پر لازم قرار دیتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ تقلید کس کی کرنی ہے؟ سعودی مذہب کی نہیں کرنی، آپ نے اپنے علماء بلد کی تقلید کرنی ہے، یعنی جو مذہب آپ کے ارد گرد رائج ہے نا پھر تقلید اس کی کرو۔ تو جو مذہب آپ کے ارد گرد رائج ہے وہ اہل حدیث کا مذہب ہے، یعنی ہم اپنی بات کریں تو، اور اہل حدیث کے مذہب میں اہل حدیث کے موقف یہ ہے کہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، تو آپ تمذہب کا بھی موقف اپنا کے بھی آپ کو سینے پہ ہاتھ باندھنے چاہیے، کیونکہ متمذہبین کا یہی موقف ہے کہ وہ ارد گرد کے اپنے سوسائٹی کے مذہب کو اپنائیں گے۔ ہاں نہیں، میں اپنی اس کی بات کر رہا ہوں نا، حنفی آج ہمارے یہاں دیکھیں صرف حنفی نہیں، اگر صرف حنفی ہوتے تو مسئلہ نہیں، ہمارے یہاں حنفی ہیں لیکن ان کے عقائد میں بھی مسائل ہیں، تو اس لیے ابھی ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر رہے۔ بس تو پھر بات کو سمیٹ دوں، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا، یہ فینوں پر اس کا تعلق جو ہے اتباع سنت کے ساتھ بہت ہے،
تقلید کا اتباع سنت کے ساتھ بہت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک بندہ آوارہ وہاں ہے نا. آپ سب اٹھ کے بتا رہے ہیں, کوئی ایک اٹھ کے کر دے تو بہتر ہو جائے گا میرے خیال. تو اصل بات سمجھنا یہ ہے کہ ایک ہے اتباع سنت جس کو عمل بالحدیث, ہمارے جو اہل حدیث کے جو اکابرین ہیں نا, بڑے سینئر اسکالرز ہیں, اس کو عمل بالحدیث کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پوری لائن ہے. اور عمل بالحدیث اصل میں کیا ہوتا ہے, دیکھیں اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ فقہ پڑھ سکتے ہیں آپ, پڑھتے ہیں, اہل علم پڑھتے آئے, فقہ کی کتاب حنبلی فقہ ہو, شافعی فقہ ہو, یہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی بنیادی متون تاکہ ایک مسئلہ آرگنائز ہو جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر جو محدثین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آرگنائز کر دیے الگ الگ چیپٹرز میں, کتاب الطہارہ, کتاب الصلاۃ, کتاب الجہاد. ٹھیک, یہ کیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ مطلب اس طرح مرتب نہیں تھی, تو محدثین نے اس کو مرتب کر دیا. تو جو فقہا ہیں جن میں جمود, تقلیدی جمود نہیں ہے, وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ احادیث سے نکلنے والے مسائل کو ایک جگہ مرتب کر دیا. ٹھیک ہے, الصلاۃ اس کے ارکان یہی ارکان ہیں, یہ شرائط ہیں, نواقض الوضو یہ ہیں کہ جو وضو کو توڑ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آسانی ہوتی ہے, اس سے آسانی ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ آپ 10 حدیثیں پڑھیں اور 10 مسئلے نکالیں یا 50 مسئلے نکالیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے 50 مسئلے پڑھ لیں ایک ساتھ, ایک ایک ہیڈنگ کے تحت, اور پھر حدیث پڑھ لیں. کیا خیال ہے؟ تو بات یہ ہے جو اس میں صحیح جو بیلنسڈ اپروچ ہے نا, وہ یہ ہے کہ مسئلہ فقہ کو سمجھنے کے لیے آپ فقہی متون پڑھیں گے, اور اصل آپ کا جو ٹیکسٹ ہوگا وہ کتب حدیث ہی ہوں گی, حدیث ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ سالہ سال 10 سال اسپیشلائزیشن کر لیتے ہیں فقہ متون میں ہی, تو پھر ان کے اندر جمود آ جاتا ہے, کیونکہ ایک چیز جب انہوں نے 5 سال پڑھی ہے تو ان کے اندر ایک جمود آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے ایک چیز پڑھی, اب میں کیسے غلط ہو سکتا ہوں. اور پھر وہ کہیں نہ کہیں احادیث کے بارے میں جو ہے نا وہ یعنی مقلد ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ دوسروں پر بھی یہ تقلید مسلط کرتے ہیں کہ نہیں ایک عام آدمی کو اور ایک شخص کو تقلید کرنی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جو اہل حدیث کا مذہب ہے یا اہل حدیث کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حدیث آ جائے یہی میرا مذہب ہے, یہی میرا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیں, حدیث آ جائے تو ایسی آوارہ گردی نہیں ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ مسئلہ ایسا نہیں ہے, بلکہ حدیث آ رہی ہے, حدیث کا ایک بالکل ظاہر ہے, علماء اس حدیث کو اس معنی میں لیتے ہیں, تو ہمیں حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے. یہاں پہ ہم بات روکتے ہیں, باقی کوئی سوالات ہیں تو کر لیں. یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لیبلز نہیں دینے چاہیے, کیونکہ لیبلز دینا سیکٹیرینزم ہے. سوال یہی ہے نا, اور سیکٹیرینزم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی مذمت کی ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا لیبلز دینا سیکٹیرینزم ہے یا نہیں ہے, سوال یہ ہونا چاہیے. The answer is no. لیبلز دینا سیکٹیرینزم یا فرقہ واریت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میں قرآن میں آؤں گا, قرآن میں ایک ہی مسلمان امت کو لیبل دیے گئے ہیں, لیبل جیسے کہ حزب اللہ ہے, الا ان حزب اللہ هم المفلحون, کہ اللہ کا گروہ ہے, اللہ کا گروہ ہمیشہ غالب آنے والا ہے. اسی طرح جو کرسچنز تھے جو اس وقت اپنے دور میں حق پر تھے جب تک انہوں نے تحریف نہیں کی تھی, تو وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل انجیل کہا. ٹھیک ہے, اہل انجیل, اب ہے وہ نصارہ. لیکن اسی طرح اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. ٹھیک ہے, تو انصار اللہ یہ کیا ہے, لیبل ہے, لیبل ہے. تو بات یہ ہے کہ لیبلز do not necessitate sectarianism. سیکٹیرینزم اصل میں ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا برانڈنگ کرنا یا لیبلز دینے کو سیکٹیرینزم سمجھتے ہیں, جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. سیکٹیرینزم ایک الگ ایشو ہے, اور وہ کیا ہے, سیکٹیرینزم کی فرقہ واریت کہتے ہیں کہ اسلام ایز اے ہولسٹک دین ہے نا, اگر اسلام کے کسی ایک خاص مسئلے کو میں اٹھا لوں اور اس کو پرائیورٹائز کر دوں جتنی پرائیورٹی اس کی نہیں تھی,
اور پھر لوگوں کو اس پر میں بلانا شروع کر دوں اس مسئلے پر، تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ فرقہ ہے، یہ تحزب ہے، یہ حزبیت ہے، جو کہ قابل مذمت ہے۔ مثالی طور پر اسلام میں سیاست، یا آپ چلیں یہ لے لیں، اسلام توحید کی اقسام میں توحید حاکمیت، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اطاعت صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ توحید کی ایک، یعنی یہ توحید کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہے، لیکن یہ پوری توحید نہیں ہے، بلکہ توحید الوہیت از اے میجر، بلکہ دس از اے سول توحید کہ جس کی وجہ سے انبیاء آئے تھے۔ توحید الوہیت، توحید الوہیت کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت میں کسی کو شرک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ اس توحید الوہیت میں ہی توحید حاکمیت ہے، کیونکہ اطاعت از اے پارٹ آف عبادت، اطاعت کرنا از اے پارٹ آف عبادت، تو الوہیت کا ہی ایک حصہ ہے کیا؟ توحید حاکمیت۔ اب ایک گروہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، توحید حاکمیت جو کہ پارٹ آف دین which is a part of توحید which is a part of توحید الوہیت، اس کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے، اتنا پرائیورٹائز کر دیتا ہے جتنی اس کی پرائیورٹی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو اس توحید حاکمیت اور اسلامی اسٹیٹ نافذ کرنا اور خلافت نافذ کرنا، اسی کے ارد گرد اس کی پوری باتیں گھومتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وہ دین کو پورا اسی طرح انٹرپریٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ مثالی طور پر آپ دیکھیں، جو مولانا مودودی ہے نا، وہ دین کو سیاسی، یعنی سیاست از اے پارٹ آف دین، کوئی انکار نہیں ہے، جو سیاست کو دین سے الگ کرتا ہے وہ سیکولر ہے، سیاست از اے پارٹ آف دین، لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست کن لوگوں کے لیے ہونی چاہیے؟ ہر ایرے گہرے ٹام ڈک اینڈ ہیری پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یا اس کے لیے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر دین میں اور بہت ساری چیزیں ہیں بھائی، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، سیاست از اے پارٹ آف دین، ٹھیک ہے۔ اب مولانا مودودی پر سیاست اتنی، یعنی دین کا ایک جو حصہ تھا وہ اتنا غالب آ گیا کہ وہ ہر چیز کو سیاسی اینگل سے دیکھنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ نماز روزہ حج کو بھی سیاسی اینگل دینا شروع ہو گئے کہ نماز روزہ حج بھی جو ہے وہ سیاسی ہے، حتیٰ کہ ایک موقع پر تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو بھی سیاسی سفر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے ایک طریقے سے پولیٹیکل میٹنگ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی معراج کہ جو خالص لنوریہ من آیاتنا الکبریٰ، کیا ہے وہ آیت کہ ہم اس میں جو ہے وہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، افرأیتم اللات والعزیٰ والمناۃ الثالثۃ الاخریٰ، ٹھیک ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ہی پورا معراج کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اے مشرکوں، تم اپنے کیا معبودوں پر فخر کر رہے ہو، یہ ہے ہمارا، یہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ مقصد کیا تھا معراج کی طرف، معراج کا سفر، نبی کو بڑی بڑی نشانیاں دکھانا اور اللہ کی نشانیاں، اللہ کی بندگی اور نماز کا تحفہ دیا جانا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ بلا شبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ ایک سیکنڈ، تو اب چونکہ وہ بیت المقدس گئے تھے نا، پہلے وہ مسجد اقصیٰ گئے تھے نا، اب مسجد اقصیٰ سے وہ پھر آسمانی سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طے کیا، تو اب چونکہ سیاسی چیز غالب تھی نا، تو کہیں نہ کہیں مسجد اقصیٰ کیونکہ ابھی غلبہ ملنے والا تھا، یا مسجد اقصیٰ فتح کرنی تھی، یا یہ تھا ایک سیاسی میٹنگ کے لیے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوپر گئے تھے۔ مطلب یہ جیسے کہ آج کل جو سیاسی معاملات ہوتے ہیں نا، تو اب اس کو کہاں سے کہاں جوڑ دیا، تو دین کی سیاسی تعبیر غالب تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کچھ ایسی تنظیمیں جو کہ جہاد شرعی نہیں کرتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق جہاد نہیں کرتی، ان کی ساری دندنا جس کو کہتے ہیں نا، جن کا سارا فوکس ہوتا ہے اب جہاد از اے پارٹ آف دین، از اے بگیسٹ پارٹ آف دین، بہت بڑا میجر حصہ ہے، میں مانتا ہوں اس بات کو، بات یہ نہیں ہو رہی، لیکن ایز اے پارٹ آف دین، پورا دین تو نہیں ہے نا، پورا دین تو نہیں ہے۔ تو آپ کی دین کی دعوت صرف جہاد پر فوکس کرنا شروع کر دیں، یہ حزبیت ہے، یہ کیا ہے، یہ گروہ بندی ہے، یعنی دین کے کسی ایک مسئلے پر آپ پارٹیاں بنانا شروع کر دیں، یہ گروہ بندی ہے، یہ فرقہ واریت ہے۔ مجھے بتا دیں اہل حدیث نے کسی ایک مسئلے پر گروہ بندیاں کی ہیں؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے ہاں کی ہیں،
ایک اعتراض آ سکتا ہے کہ کی ہے رفع الیدین آمین بالجہر کہ اہل حدیث کو تو بس رفع الیدین آتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں بھی یہ کہتا ہوں, اور میں آپ کو ایسے کہ ریفرنس دکھا, اہل حدیث صرف رفع الیدین کرنے نہ کرنے کا نام نہیں ہے, یہ امتیازی مسائل کہلاتے ہیں جس سے اہل حدیث کی شاید ایک پہچان ہو سکتی ہے, لیکن آج کل تو نہیں ہوتی. آج کل تو جو ہے وہ صحابہ پر تان کرنے والے منکر حدیث بھی رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے آج کل. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اگر میری ساری دعوت آپ نے کتنے ایسے خطبات سنے ہیں کہ جس میں اسی پر بات ہو رہی ہو, لیکن آپ اخوان المسلمین کے خطبات سن لیں, مجال ہے کوئی دین کے دوسرے ٹاپک پہ بات ہو, مجال ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اہل حدیث کے خطبات, ان کے دروس, ان کے لیکچرز میں شمولیت کتنی ہوتی ہے, ہولسٹک کتنا ہوتا ہے ان کا دین. اخلاق پہ بھی بات کریں گے, جہاد پہ بھی بات کریں گے, توحید پر. اب چونکہ توحید کی اہمیت زیادہ ہے تو توحید سب سے پہلے بات کریں گے, عقیدے کی اہمیت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو فرقہ واریت یہ ہوتی ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک نام یا لیبل دے دینا, یہ ان اٹ سیلف کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر تو میں ایک حزب اور ایک پارٹی بنا لوں اور پھر لیبل دے دوں تو یہ فرقہ واریت ہے. ہاں, اصل چیز حقیقت ہے یہ دیکھی جائے کہ یہ لوگ کون کس چیز کی دعوت دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا, اللہ تعالیٰ نے ایسے القاب ذکر کیے مسلمانوں کے لیے کیے. پھر صحابہ سے اہل سنہ والجماعہ ملتا ہے, تو کیا صحابہ نے فرقہ واریت کی ہے؟ نہیں. یہ لیبل اس لیے اب سوال یہ اگلا ایک ذہن میں آ سکتا ہے, پھر لیبل کیوں لگانا ہے, مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے. تو لیبل لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر لیا جائے, حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر لیا. اب اتنی لمبی سٹوری سناؤں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو تقلید نہیں کرتے, ہم وہ ہیں جو توحید کو پریفر کرتے ہیں, توحید الوہیت پر زیادہ ہم فوکس کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو عید میلاد النبی. بھائی تو سیدھے آپ بتا دو نا آپ اہل حدیث ہو, ٹھیک ہے, اتنی لمبی سٹوری بتانے کی ضرورت کیا ہے. تو یہ تو آپ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ اپنی کوالٹی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں اس کو برانڈ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, یہ تو عقلی بات ہے. شرعی بات تو ہے ہی ہے, عقلی بات بھی ہے کہ بھائی اگر آپ ایکسل کرنا چاہتے ہو اپنی فیلڈ میں تو آپ اپنی اس فیلڈ یا اپنی پروڈکٹ کو یا اپنی سروسز کو نام دو گے, ٹھیک ہے. اور پھر جو 2 نمبر آپ کے نام پہ کوئی پروڈکٹ بنانے کی کوشش کرے گا تو آپ اپنا نام تبدیل نہیں کرو گے, یا آپ اپنا نام مثالی طور پر پیپسی ہے, او چھوڑو یہ اسرائیلی ہے, تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں آپ اسرائیلی مثال دے رہے ہیں. کولا نیکسٹ جو ہے, کولا نیکسٹ کی دوسرے کولا نیکسٹ کے نام پہ آئی ہے کوئی 2 نمبر آئی ہے, کوئی ایسی پیپسی آئی ہے نا. بہرحال چلیں پیپسی کی مثال لے لیتے ہیں. پیپسی 2 نمبر آئی ہے نا, ٹھیک ہے, ٹیم نہیں, پیپسی کی بات کر رہے ہیں. اب پیپسی 2 نمبر آئی ہے نا, تو پیپسی والے جو ہیں, اب پیپسی والوں نے اپنی برانڈنگ کی نا, کیونکہ کوالٹی پروڈکٹ بتانی تھی کہ بھائی ڈسٹنگوش کر سکیں. اور پھر اگر 2 نمبر پیپسی بنائی گئی تو کیا پیپسی والوں نے اپنا برانڈ چھوڑ دیا؟ نہیں. کیا کیا؟ اس کی پکڑ کی, بھائی تو کیوں کر رہا ہے میری برانڈنگ میں, تو کیوں ہاتھ ڈال رہا ہے. یہی ہم قادیانیوں کے ساتھ کرتے ہیں, بھائی تو جو تمہیں جو عقیدہ رکھنا رکھو, مسلمان نہ ہو, ہماری برانڈنگ خراب نہ کرو. آج کل کے اہل حدیث گھبرا جاتے ہیں, او جی سبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ جو جہاد غلط طریقے سے کر رہے ہیں, تکفیر کر رہے ہیں, وہ بھی اہل حدیث کہہ رہے ہیں, اور جو ہر عالم کو بدعتی سمجھتے ہیں سوائے اپنے, وہ بھی اہل حدیث کہہ رہے ہیں. تو کیا کریں, اہل حدیث چھوڑ دیں, اپنا نام اہل حدیث کہنا چھوڑ دیں؟ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا. کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اہل حدیث ہی باقی رکھیں, ان کی پکڑ کریں کہ بھائی تمہیں جو کرنا ہے کرو. پکڑ سے مراد یہ لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ منہج اہل حدیث پر نہیں ہے, یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے, لوگ گھبرا جاتے ہیں. اب بہت سے لوگ ٹیررسٹ مسلمان اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, تو کیا آپ مسلمان کہنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں, آپ بتائیں گے نا آپ مسلمان. لیکن کیا کریں آج کل کے مروب ذہن کا, کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہر بندہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہا ہے, تو بجائے اس کے کہ اہل حدیث کی برانڈنگ اچھی کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یار اہل حدیث یہ نہیں ہوتے, اہل حدیث یہ ہوتے ہیں, بجائے اس کے یہ کریں, وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب نارمل مسلمان ہیں. اب نیوٹرل مسلمان بھی بہت سارے الگ الگ قسم کے آ گئے ہیں. گاندھی صاحب بھی نیوٹرل مسلمان ہیں, انجینئر بھی نیوٹرل مسلمان ہیں,
ساحل ادیم والی پارٹی بھی نیوٹرل مسلمان ہے, اور اہل حدیثوں میں پتہ نہیں کون کون سے نیوٹرل مسلمان آ گئے. اتنے سارے نیوٹرل مسلمان ہو گئے, اب کیا کریں؟ کنفیوژن تو وہاں گئی. تو بھائی صحابہ کا طریقہ ہی ہے, مجھے اس لیے ہم کہتے ہیں نا قرآن حدیث, اہل حدیث کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن حدیث اپون دا میتھڈالوجی دا منہج آف سلف. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا منہج سلف میں سے کہیں کسی نے یہ کوئی اعتراض اٹھایا ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت نہیں کہنا چاہیے؟ اگر کوئی ہے تو لا کے دکھائیں مجھے تو نہیں ملا. کہیں امام احمد نے یہ, یا کسی نے امام احمد پر یہ اعتراض کیا آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ فَإِلَّمْ يَكُونُوا أَهْلَ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ, کہ اگر یہ طائفہ منصورہ اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کون ہے. امام احمد کا کون؟ تو کسی سلف میں سے کسی نے یہ رد کیا امام احمد پر, اعتراض کیا ہو کہ آپ اپنے کو اہل حدیث کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہا کرتے تھے اصحاب الحدیث. تو ہم دیکھیں سلف کے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ لیبلز ہیں سیکٹیرینزم ہے, تو مطلب آپ کو وہ بات سمجھ میں آئی جو پوری ہسٹری میں سلف کو نہیں سمجھ میں آئی. یہی بات ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ لیبل دینا از ناٹ سیکٹیرینزم. واضح. شیخ آپ نے ایک اور چیز بتائی تھی ایک دفعہ جب اس کا ڈسکشن ہوا تھا, اس میں آپ نے بتایا تھا کہ فرقہ وہ بھی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اصل سے ہٹا لیتا ہے. کس سے ہٹا لیتا ہے؟ اصل سے, جو اپنے آپ کو اصل سے ہٹا لے. اصل مطلب قرآن حدیث سے ہٹا لے. اصل سے, ہاں. تو وہ بھی مطلب فرقے کی تعریف میں یہ بھی آتا ہے, وہ اصل سے ہٹے نا. فرقے کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ جو اوریجنل اس سے ہٹ جائے, ٹھیک ہے, تو اوریجنل سے جو ہے ہٹ جائے, اس کو جو ہے وہ. تو کبھی کبھار اپنی اصل کو باقی رکھنے کے لیے نا ہمیں اوصاف والے نام دینے پڑتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ حق پر ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ عموماً اہل السنہ والجماع کی کوئی دلیل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ اپنے آپ کو اہل السنہ والجماع کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو سلف نے اس کی دلیل کہاں سے لی ہے؟ صحابہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے یہ لفظ, اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل الحدیث کا لفظ ثابت ہے. یہ انہوں نے کہاں سے لی؟ کوئی قرآن حدیث سے دلیل جی ہیں. دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہود تھے وہ 73 فرقوں میں بٹے تھے, جو یہود تھے وہ 71 فرقوں میں بٹے تھے, نصارہ 72 میں, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ایک ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, اور ایک روایت میں الجماع کے الفاظ آتے ہیں, الجماع. اب ان دونوں حدیث کو ملائیں گے تو کیا الفاظ ہیں کہ جس پر میں ہے اور صحابہ کی جماعت ہے. دوسری الفاظ کیا ہیں؟ جماعت. تو صحابہ کی جماعت سے مراد کون ہے؟ صحابہ کی جماعت. اور ما انا علیہ جس پر میں ہے, جس پر میں ہوں, یہ کون ہو گئے؟ اہل السنہ والجماع. ثابت ہو گیا لقب. کان یہاں سے پکڑے یہاں سے پکڑے, بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کہتے ہیں اس پہ کہ اگر سب سے بڑا فقیہ کوئی اس دنیا میں ہے تو پھر وہ ابو ہریرہ ہیں, کیونکہ حدیثی فقہ ہے. ہاں. اور جتنی کثرت حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے وہ کمپیریٹیولی کسی اور سے نہیں ملتی. ہاں. تو ہم نے جو ہے حدیث کی اسٹڈی کو اور فقہ کو بالکل الگ کر دیا. ہاں. اور اسی لیے جو ابھی آپ کو یہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, کوئی اپنے آپ کو حنبلی, شافعی, ہاں بس ایسے ہی ہے. ان سے اگر آپ پوچھیں گے نا یہ جو آج کل نئے نئے پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے بلوغ المرام, میں آگے کی کو تو نہیں جا رہا, انہوں نے بلوغ المرام بھی پڑھی ہے. نہیں جی بوائے, میں نے جو ہے وہ ذات پڑھی ہے, ذات المستقنع پڑھی ہے. جی برو میں ذات پڑھ رہا ہوں. فنکاری ہے حدیثوں کو. آپ کم از کم اہل حدیث ہو تو پرائڈ ہی ہونے چاہیے. جی برو میں ابو داؤد پڑھ رہا ہوں, برو نسائی چل رہی ہے آج کل. یہ پرائڈ ہونا چاہیے یار, مطلب حدیثوں کا, قال اللہ و قال رسول کا. میں بخاری کا بوائے ہو گیا ہوں, یہ ہونا چاہیے, بخاری بوائے بننا ہے میں نے. جی میں حنبلی بن گیا ہوں. جی واللہ مروبیت. شیخ ایک سوال آیا تھا, وہ سوال یہ تھا کہ آپ نے ابھی کچھ یونٹی کی بات کی تھی نا, تو کافی لوگ ہیں جو یہی آپ جو ہے آج اعتراض کر رہے تھے وہ اٹھاتے ہیں کہ ہم یونٹی کیوں نہیں قائم کرے. تو اس مسئلے میں ہم نے ایک دفعہ
تقریباً 2 مہینے پہلے 2-2.5 مہینے پہلے اس پہ بات بھی کی تھی، فلسطین کے مسئلے پہ، اور آپ نے اس میں کہا تھا کہ یہ سارے مسئلے تو ہیں اور اس کا ہم رد بھی کرتے رہیں گے، لیکن یہ مسئلہ مطلب جنگ کے میدان والا مسئلہ بھی ہے، اور وہاں ہم یہ نہیں کہیں گے، جیسے فلسطین میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تو شیعہ ہے تو سائڈ پہ ہو ابھی، اور جو ہے یہ نہیں کہیں گے تو بدعتی تو سائڈ پہ، وہاں جنگ کریں گے، کیونکہ جو آپ کا وہ ہے جو دوسری طرف کی فوج ہے وہ بالکل سامنے آپ کے. تو اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ مطلب کہ اگر تو یہاں سے کوئی فار ایگزامپل کل کو کال آ گئی کہ پوری امت کو نکلنا ہے، جہاد کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر لوگ یہاں سے ریڈی نہیں ہوں گے یا ایک امت ایک نہیں ہوگی، مطلب ایک سٹیپ پہ نہیں ہوگی، کل کو جہاد ہو سکتی ہے، صرف یہ فلسطین کی جنگ نہیں ساری امت کی ہے، تو پھر کب ریڈی ہوں گے؟ مطلب صرف یہی دعوت دیتے رہیں گے ہم، صرف رد و ردود کی دعوت دیتے رہیں گے، یا اس کی بھی دعوت دیں گے؟ کیا دعوت دیتے رہیں گے کہ سب کو رد ہی کرتے رہیں گے، مطلب بدعت پہ یہ تو ہے اپنی جگہ ہے، لیکن پھر یہ والی یونٹی کب ہوگی کہ ہم جیسے ایسے تو لاجکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم ایک کسی بھائی کو رد کر رہے ہیں اور اگلے دن کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ جنگ پہ چلو. تو مطلب اس میں ہم وہ ایک لائن کہاں بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں اور وہ دونوں چیزیں چل رہی ہوں ساتھ؟ اچھا، یہ جو آپ نے سینیریو پیش کیا نا بہت ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے، ایسا ہوتا نہیں عموماً، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ہائپوتھیٹیکل سینیریو ہے کہ ایسی سچویشن پیش آ گئی تو کیا کریں گے. اب یہ نوازل میں سے ہے، اس میں بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو علماء فیصلہ کریں اس وقت کی بات تبھی کریں گے. یعنی نوازل کو قبل وقت سے پہلے جو ہے وہ ہم اس پر فتویٰ نہ دیتے ہیں نہ اس پر بات کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر ایسی سچویشن آ گئی تو اس وقت کیا حالات بنتے ہیں، اس وقت کیا اس وقت کی سیاست کہتی ہے، اس وقت مسلمانوں کی ایمانی قوت کیا، یہ تمام چیزیں اس وقت ڈیسائیڈ کی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفوں میں جنگ احد میں منافقین شامل تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو اپنی صفوں سے نہیں نکالا کہ اس سے جو ہے وہ اس موقع پر انتشار پیدا ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ قوت بن گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مشرک تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیلپ آفر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشرک سے مدد نہیں لیتا. یہ حدیث ہے. تو بات یہ ہے کہ یعنی اور پھر اسی طرح حضرت عمر یعنی حکم دیا کہ جزیرہ عرب کو جو ہے وہ مشرکوں سے پاک صاف کر دو، اور یہ تمام چیزیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہی بن گیا کہ مشرکوں سے مدد نہیں لیتا، کیونکہ پھر اس طرح جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو نہیں سکتا. صحیح ہے. اب بات یہی ہے کہ اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھی ہے، یہ بھی ہوا ہے، یعنی اس ایمرجنسی اور اس جنگی انسٹنٹ میں. تو اس صورت میں ہم کیا کریں گے؟ یہ نوازل کے معاملات ہیں، اور ابھی چونکہ ہم جو ہیں یعنی ہم ابھی بات کر سکتے ہیں تو ہم بات کریں گے، اور ہم دین کو ریوائیو کریں گے، منہج سلف پر یہ ساری چیزیں کریں گے. اور یہ جو آپ جو سچویشن بتا رہے ہیں اس پر میں ابھی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اور جب آئے گی تو بھی میں نہیں کہوں گا، بلکہ ہم علماء کا ویٹ کریں گے کہ وہ اس سچویشن میں کیا ڈیسیشن لیتے ہیں، ان کا ویٹ کریں گے. یہی میں آپ کو شروع کے جو اس میں سکھایا تھا نا، تو ہمیں جو ہے وہ یہی بات رکھنی چاہیے. اور یہ بہت عجیب سی بات ہوتی ہے کہ مطلب ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، سنا ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ جی طہارت کو کوئی مسئلہ پوچھا جائے یا کوئی نماز کا مسئلہ پوچھا جائے، ٹھیک ہے، تو کہہ کر نہیں بھائی آئی ایم ناٹ اے اسکالر. اور پھر اگلا سے سوال پوچھا جائے اچھا یہ بتائیں کہ جہاد کرنا چاہیے، ابھی کیا حکم ہے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاد تو بھائی فرض ہے، چلو. ایک سیکنڈ، ویٹ اے سیکنڈ، ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کو تو بنیادی طہارت کا مسئلہ نہیں آتا، آپ تو اسکالر نہیں ہیں. ہیلو، مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر سیریسلی اتنا عجیب سا، مطلب دو لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، عربی تک نہیں آتی، قرآن پورا پڑھا نہیں ہے، پوڈ کاسٹ کس پہ کر رہے ہیں؟ جناب خلافت کیسے آئے گی؟ اسلامی نظام کیسے نافذ ہوگا؟ غلبہ کیسے آئے گا؟ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ابے بھائی طہارت کے مسائل تو سیکھو. مطلب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ بڑے یہ وہی مسئلے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈسیپٹیو ایئرس، ایسے سال آئیں گے جو بڑے دھوکے والے سال ہوں گے. ایسا ٹائم پیریڈ آئے گا، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو حق کی بات کہہ رہا ہوگا نا اس کو وہابی، تکفیری، مدخلی، پتہ نہیں کیا کیا سے جو ہے وہ اس کو نوازا جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو جھوٹ بات کہہ رہا ہوگا اس کو ہاں ماشاءاللہ
بڑا مفکر ہے اور بڑا عالم ہے اس کو یہ کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں نے کچھ اس پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا نیچے پنڈ پوسٹ دیکھا تھا کہ آج ہمیں لگتا ہے کہ آج آپ ہمارے دور کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں. تو وہ بات یاد آ گئی اس بات سے. بہرحال جو جھوٹے ہوتے ہیں نا, اور وہ انہوں نے پن بھی کیا ہوا ہے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں. پن کون کرتا ہے یار؟ مطلب ٹھیک ہے اگر کسی نے کہہ دیا جائے تو آپ پن کر دیں گے اس کو. اللہ اکبر. اور ان کی باتوں سے لگتا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو شاید یہ سمجھتے بھی ہیں. تو خیر, تو لوگ تو نہیں, وہ تو خود ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, لوگ تو سمجھ ہی رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو سچا سمجھا جائے گا, حدیث میں آتا ہے. اور پھر وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ, اور اس میں رویبضہ یہ تصغیر کا صیغہ ہے, تحقیر ہے. بے وقوف انسان بات کرے گا. صحابہ نے پوچھا بے وقوف کون ہے؟ الرجل طافح, الرجل طافح يتكلم فی امر العامہ. بے وقوف آدمی, کم علم, اس کے پاس نالج نہیں ہے, امر عامہ پبلک افیئرز بڑے بڑے معاملات میں بات کرے گا. تو ایک آدمی اس سے اگر پوچھا جائے اچھا بتائیں ذرا سجدہ سہو کب کرنا ہے, نماز کا رکن کون سا ہے کہ جس رکن چھوٹنے پر نماز نہیں ہوتی؟ پتہ ہے نا, رکن چھوٹنے پر سجدہ سہو نہیں ہے, نماز ہی نہیں ہوتی. اور واجبات چھوٹنے پر سجدہ سہو ہوتا ہے. اب یہ تو بنیادی نماز کا مسئلہ ہے بھائی, بنیادی نماز کا مسئلہ ہے. نہیں I'm not a scholar. اچھا جی, یہ بتائیں کہ تبدیلی کیسے آئے گی, اسلامی نظام کیسے؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آئے گی. میں آپ کو بتا, 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, سیریسلی رویبضہ. اور ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم سے بلا کے ان سے درس دلوا رہے ہیں. جی یہ سیکولرزم اور لبرلزم کے خلاف بہت اچھی بات کرتے ہیں. ان رویبضہ کو بلاؤ کہ یہ لبرلزم پہ بات اچھی کرتے ہیں. بھائی بہت محنت کی ضرورت ہے, بہت محنت کی ضرورت ہے. ہم تو تربیت کرتے رہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے تھوڑے سیدھے ہو جائیں, اور ان فنکاریوں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. تھوڑے طریقے سے علم کو حاصل کریں, علماء کے ساتھ بیٹھیں, انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. شیخ ایک سوال ہے شادی سے ریلیٹڈ, کہ شیخ نے سن لیا شادی سے ریلیٹڈ. تو شیخ اس میں یہ کہ مطلب جیسے پہلے ہوتا تھا, جینون کسی کا سوال بھی تھا کہ پہلے ہوتا تھا کہ مطلب نکاح, اور مطلب بلکہ آج کل جیسے ہو رہا تھا, اور پھر اس کے بعد لڑکی والے شادی کرتے تھے الگ ہال میں, لڑکے والے ولیمہ کرتے تھے. صحیح ہے. اب یہ ہو رہا ہے ریسنٹلی کہ لوگوں نے نام دے دیا ہے اس کو, ایک نا شادی کو ریموو کر دیا ہے, ولیمے کو رکھا ہے, ایک فنکشن, ہاں ایک فنکشن کر دیا, اور اس کو نام دے دیا شلیمے کا. تو بیسکلی ہاں سیریسلی شلیمہ, یہ تو میں نے نہیں سنا کہ نام دے دیا, جینڈر چینج کر دیا اس کا. بہرحال تو شلیمہ نام دیا ہے, اور دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ لڑکی والے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لڑکے والے بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ یہ چیز ہے نا, دیکھیں ولیمہ عبادت ہے. ہم ولیمہ اپنے طور طریقے کلچر یا سوسائٹی کی وجہ سے نہیں کرتے, ہم ولیمہ کرتے ہیں عبادت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اولم ولو بشاتن, کہ ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری سے ہی کیوں نہ کر. ٹھیک ہے, یعنی چھوٹا سے چھوٹا ولیمہ ہی کیوں نہ کر, ولیمہ کر. تو ہم نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے. اب یہ اولم کس کو فرمایا نبی علیہ السلام نے, لڑکی والوں کو یا لڑکوں والوں کو؟ لڑکوں والوں کو. تو اول تو یہ ذمہ داری لڑکوں والوں کی ہے. ٹھیک ہے, تو لڑکے والوں نے ولیمہ کرنا ہے اول. دوسرا یہ ہے کہ اس کو شادی کے ساتھ, شادی والے ایونٹ کے ساتھ ایک کھچڑی بنا دینی ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کو اپنے ٹرو فارم میں اس عبادت کو ریوائیو کریں سادگی کے ساتھ, اس کو ولیمے کا انعام دے کے اور لڑکوں پر ہی خرچ ڈال کے. لیکن اگر لڑکی والے اگر کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر دیں, یا مطلب اس سے پھر رواج بن جائے گا, اس سے بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ بس جو ولیمہ جو لڑکے والے کرتے آئے ہیں وہی کریں. لڑکیوں والوں پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی دعوت رکھیں, نہ ان سے ایسا مطالبہ کرنا چاہیے کہ نہیں شادی کی دعوت آپ رکھیں. یہ کوئی شادی کی دعوت ہے نہیں, اگر ہمارے معاشرے میں ہے, اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی کہ نہیں آپ دعوت رکھیں زبردستی. بس ایک دن ولیمہ رکھیں, اور سادگی کے ساتھ جو ہے وہ ولیمہ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اصل میں یہ پریشر لڑکی والوں کی طرف سے آتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, لمیٹڈ کریں گے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو بھی بلانا چاہ رہے ہیں. ہاں تو آپ نہ کریں, برائے مہربانی آپ نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ آپ نہ کریں, بھائی آپ سے کون کہہ رہا ہے آپ کریں. آپ اپنے گھر کے اندر دعوت کر لیں, اپنی خوشیاں منائیں, اپنے بچے کی شادی ہو رہی ہے ماشاءاللہ, خود آپ نے ہمیں بلانا ہے بلائیں, نہیں بلانا وہ بھی نہ کریں تو مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ پھر بھی ہم اپنے شادی کریں گے, نکاح ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو لڑکی والے کہتے ہیں نا کہ ہم کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, تو بھائی آپ نے ذمہ داری کس نے ڈالی ہے؟ نہ کریں, آپ نہ کریں, آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ بیٹی دیں بس.
شیخ یہ جو ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو بدعتی گمراہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے جن کو ہم مان رہے ہیں کہ یہ غلط ہیں، ان میں خرافات ہیں؟ تو یہ دکھتا ہے کہ بہت دفعہ لوگوں میں خرافات ہوتی ہیں لیکن اس سے سلام بھی نہیں کرتے. اگر یہ روڈ پہ مل جائے تو اس کو منہ بھی نہیں دکھاتے. جیسے کوئی کافر ہے بدترین میرے نزدیک گزرا اس سے نہ، اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے تو اس کے گھر جاتے ہیں. اکثر تو دکھتا ہے کہ ہے نا ان کو دعوت دینے میں بھی گھن آتی ہے بہت لوگوں کو، کہ ان کے پاس جا کے دعوت دینا بھی گھن آتی ہے. بولتے ہیں دور دور سے ہم دعوت دے دیں گے، پاس نہیں. تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس پہ؟ دیکھیے یہ موضوع ہے، اس کو کہا جاتا ہے حجر المبتدع، بدعتیوں کا بائیکاٹ کرنا. اور جنرل اصول سلف صالحین کا یہ ہے کہ حجر المبتدع ہوگا. کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس زمانے کی مصلحت اور تقاضے، اس زمانے کی مصلحت اور مفسدہ کیا ہے. اور اہل علم یہ فرماتے رہے ہیں کہ حجر المبتدع میں اگر مفسدہ ہے، یعنی اس سے ہوگا یہ کہ جو اہل حق ہیں، جو اہل حدیث ہیں، جو اہل سنت ہیں، ان کی دعوت اور تنگ ہو جائے گی، ان کو مارا پیٹا جائے گا. تو پھر ان کا بائیک آؤٹ کرنا ظاہر سی بات ہے، عقل مندی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جو بر صغیر میں تحریک اہل حدیث جس کا آغاز ہوا تھا نا، تو بڑی کچھ میل جول ہوا کرتی تھی ہمارے اکابرین میں. کیونکہ اس وقت بہت زیادہ مائنورٹی میں تھے. پھر علامہ احسان اللہ ظہیر اور پھر جب ان کی سے دعوت پھیلی تو ڈنکے کی چوٹ پہ منہج اہل حدیث بیان ہونا شروع ہوا. ٹھیک ہے. اور پھر یعنی ان کا ایک مقام ہوا، ٹھیک ہے، ایک سیپریٹ ایک مکتبہ فکر اور ایک پوری ایک سوچ ڈیولپ ہوئی. تو یعنی شروع میں اگر مثال کے طور پر آپ کسی ایسے ملک جاتے ہیں جہاں پہ اہل بدعت کا بہت زیادہ غلبہ ہے، غلبے سے مراد اتھارٹی میں. ابھی آپ اس جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ابھی تو سیکولرز اور لبرلز کی اتھارٹی ہے نا، ٹھیک ہے. ابھی آپ اس جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ مثال کے طور پر آپ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ روافظ کی اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، ہر بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ اتنے سے ہیں، آپ کہیں گے کہ نہیں میں ان کو سلام نہیں کروں گا، میں ان پہ پبلک عام جو ہے وہ کرتا رہوں گا، میں ان کا بائیک آؤٹ کر دوں گا. اس سے ہوگا کیا؟ آپ جتنے سے ہیں نا وہ بھی نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مصلحت کیا ہے اس وقت مصلحت یہ ہے کہ ان سے کچھ نہ کچھ تعلقات قائم رکھے جائیں تاکہ ایک دعوت کا کام بھی رکھا جائے اور ایک ہماری بھی اپنی گروتھ. لیکن اگر مصلحت یہ ہے کہ بھائی اگر میں اہل بدعت سے ایسی جگہ پر جہاں پہ اہل حق کثرت میں موجود ہے، یعنی بہت زیادہ موجود ہیں، اور ان کو کوئی اتھارٹی وغیرہ ان چیزوں کا خدشہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ حجر مبتدع کرتے ہیں، یعنی ان کو بائیک آؤٹ کرتے ہیں، بلکہ اس میں مصلحت ہے. اور وہ مصلحت یہ ہے کہ لوگ اہل حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھیں گے. اگر میں اس جگہ پر اہل بدعت کے ساتھ بہت سارے تعلقات قائم کرتا ہوں تو لوگ اس چیز میں فرق کرنا بھول جائیں گے. لوگ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہاں صحیح کون ہے غلط کون ہے. لوگ ہر کسی کو سننا شروع کر دیں گے، یعنی میسج ریسیو ہوں گی. تو پھر وہاں پہ حجر مبتدع اور یہ جو ہے وہ کیا جائے گا، اور جس طریقے سے کیا جائے گا وہ بھی مصلحت ہوگی. مثال کے طور پر حجر مبتدع میں ایسا نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر سلام نہیں کریں گے. مثال کے طور پر حجر مبتدع میں یہاں پہ ان کے ساتھ میں دینی تعاون نہیں کروں گا، لیکن اگر وہ مجھے کوئی پرائیویٹ کوئی گیدرنگ میں کوئی پرائیویٹ دعوت مل جاتا تو میں اس کو بتاؤں گا، اور اگر موقع ملے گا تو میں اس کو دعوت بھی دوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کا حجر مبتدع کا تعلق جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی فینٹیسی ہے جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں. حجر مبتدع اصل من الاصول ہے، ایک اصل ہے اہل سنت کا، لیکن اس کی اپلیکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے مصلحت اور مفسدہ کے تعلق سے، یعنی وہ گراؤنڈ کیا ہے جہاں پہ اس کو اپلائی کرنا ہے. میں نے آپ کو دونوں مثالیں دے دی. جو دوسری مثال دی نا وہ پاکستان کے کانٹیکس میں فٹ آتی ہے کہ یہاں پہ اہل حق آزاد ہیں، میں اپنی مرضی سے اپنے منہج اپنے عقیدے کی دعوت دے سکتا ہوں، مجھے کوئی اوپر سے ڈنڈا نہیں آ جائے گا، مجھے کوئی اتھارٹی کوئی کیونکہ یہاں پہ لبرل اور سیکولر اتھارٹی ہے. اگر بالفرض یہاں پر کلمہ وہ مشرک جو ہیں بریلیوں کی اتھارٹی آ گئی نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اپنے دین میں کتنے آزاد ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو مسجد بنانی تو کیا اپنی جو رفع الیدین کر کے نمازیں پڑھتے ہیں نا وہ بھی اجازت نہیں ملے گی، جیسا کہ پاکستان میں ہی پہلے ہوا کرتا تھا. ہاتھ توڑ دیتے تھے رفع الیدین پہ. سلف نے ہاتھ توڑوائے ہمارے رفع الیدین، یہ موقع تھا. تو یہ جو ہم بار بار یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں نا، جی ہمارے اسلاف جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا کرتے تھے، ہمارے کابرین، اور ہم بھائی اس دور میں صرف شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے
قرآن کا ترجمہ فارسی میں کر دیا نا، اس پر اتنا وہ ہو گیا قرآن کا ترجمہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بات مشہور تھی کہ آپ کو 17 علوم آنے چاہیے قرآن پڑھنے سے پہلے، اور قرآن ایک ڈائریکٹ ایک انسان ایک عام آدمی نہیں پڑھ سکتا. شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تقلید کے رد میں اور کہ بھائی نہیں آپ خود پڑھیں، سب کچھ کریں، خود تحقیق کریں، سب آئیں، یعنی ایک عام بندے کو بھی علم دینا شروع کیا تو لوگ ان کے بڑے مخالف ہو گئے، کیونکہ بہت جمود تھا، تو اتھارٹی تھی ایک طریقے سے. ٹھیک ہے، تو بات میں جو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج الحمدللہ پاکستان کے کانٹیکس میں اگر آپ پوچھیں گے تو الحمدللہ مجھ پہ کوئی ایسا نہیں، ایسا ڈر ہے کوئی منہج اہل حدیث بیان کرنے میں؟ کھل کے بیان کر سکتے ہیں. یہ ہمارے اکابرین کا بڑا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا کہ ہماری اپنی مساجد ہیں، اپنے مدارس ہیں اور اپنی ایک پہچان ہے. تو اگر ہم مثال کے طور پر نہ لوگوں کو پتا ہے کہ میں اہل حدیث ہوں، اور پھر میں دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ میں تعاون کروں، اہل بدعت کے ساتھ میں تعاون کروں، تو اس سے ہوگا یہ کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ ڈسیو ہوگا کہ ہاں چلو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو سلف صالحین نے پھر اس سے روکا ہے. تو یہاں پہ حجر مقتدی بالکل چلے گا، لیکن کس طرح چلے گا وہ ہمارے علماء جس طریقے سے بتاتے ہیں کہ اب جو سلام نہ کرنے والی ہے، مثال کے طور پر یہ تو مثال عبداللہ بن عمر سے ملتی ہے، یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے. جو قدریہ فرقہ تھا جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا تھا، عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اس کو بتاؤ کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں گے اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا، اور ان کو یہ بتاؤ کہ عبداللہ ان سے بری ہے، اور ان کو میرا سلام بھی نہ پہنچاؤ. یہ بات ہے بالکل. اب اس وقت صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کا دور تھا، اس وقت یہ اتنی سختی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، اور حکومت وقت بھی اگر کوئی اس طرح کی بدعتی کوئی بات کرتا تو اس کو جیل میں ڈال دیتے. یہ سب کچھ تھا. ٹھیک ہے، تو آج جو ہے وہ شاید اتنی سختی نہ ہو سکے، کیونکہ آج وہ غلبہ نہیں ہے اہل سنت کا، لیکن کم از کم مصلحت کی تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ دینی کام نہ کیا جائے، ان کے ساتھ مل کے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ سب ایک ہی ہیں، یہ کام نہ کیا جائے. سلام کیا جا سکتا ہے. ہاں سلام بھائی، ہماری اپنی فیملی کے اندر جو ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مزاروں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم نہیں سلام کرتے ہیں بھائی؟ سلام کرتے ہیں، کیوں نہیں کریں گے؟ سلام کریں آپ. لیکن حجر المبتدع جو ہے نا، ہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، مسلمان ہے، جب تک مسلمان ہیں تب تک کھانا کھا سکتے ہیں ان کا، اور ان کو سلام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا ہمیں یہ مسئلت کا چیزیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، عموماً جو اس بارے میں جو کنفیوژنس پیدا ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر دیکھو وہ اتنے بڑے عالم ہیں، وہ تو یہ کر رہے ہیں، یا انہوں نے یہ کیا آج سے 100 سال پہلے، یہ 50 سال پہلے. تو میں نے آپ کو بتایا یہ اگر اصول یاد رکھ لیں گے نا کہ اٹ چینجز ڈپینڈ آن دا کانٹیکسٹ، آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے، اٹ چینجز. لیکن حجر المبتدع یہ اصل ہے، اصل یہی ہے. تو یہ جب بات پتہ چل جائے گی نا، تو اب مثال کے طور پر آپ کسی علاقے کے بڑے جو اکابرین ہیں نا، ان کی طرف دیکھیں گے کہ ان کا اہل بدعت سے کیا تعامل رہا ہے. ٹھیک ہے، اب سندھ میں جو اہل حدیث اکابرین گزرے ہیں وہ شاہ صاحب ہیں، شہاب الدین شاہ راشدی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ابھی شیخ صاحب ہیں. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان کی طرف ہم دیکھیں گے کہ ہمارے سوسائٹی میں ہمارے علماء اہل بدعت کے ساتھ تعامل کیسے رکھتے ہیں. ہاں مطلب بڑے اکابرین جو ہوتے ہیں نا وہ چند ہوتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہیں جی اکابرین تو ہمارے یہاں پنجاب میں حافظ زبیر صاحب ہے، تو نہیں ہے نا. حافظ زبیر تو اکابرین تو نہیں ہے. میں وضاحت کر دوں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہو رہی ہو. ایک علماء کی ایک جماعت ہے جی، اس میں ان کا یہی تھا کہ بالکل صحیح، مطلب جو حق بات تھی وہ یہی تھی کہ مطلب اہل علم کی، انہوں نے اہل علم کی جماعت کا نا یہی تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. اشاعرہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا،
یہ بات آتی ہے کہ اشارہ کے ساتھ کیا، تو وہ بات یہ ہے کہ اس وقت کے نوازل میں سے یہ تھا، لیکن کئی اہل یعنی جو غیر اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں نا، ابھی جو اخوانی جو ہوتے ہیں نا وہ تو روافظ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں نا، اور روافظ کو اپنے ساتھ ملانے کا نتیجہ جو ہوا وہ آپ کو پتہ بھی کیا ہوا۔ یہ بکری جو ہے نا وہ ایک استغاثے کے مسئلے میں ہے، یہ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا، یہ اس کا لیڈر ائمۃ الضلال میں گمراہ کن ائمہ میں سے تھا، اور اس پر رد کرنے پر جو ہے وہ شیخ الاسلام نے ان پر کتاب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نام سے رد نہیں کرنا چاہیے، الرد الخنائی، الرد البکری۔ ایک جینون سوال ہے، بدعتیوں میں رشتہ بھیجا جا سکتا ہے؟ پیچھے سے سوال آیا تھا۔ دیکھیں بدعتیوں میں رشتہ بھیجا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ بدعتیوں میں اہل سنت جو ہے نا وہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اہل سنت ہمیشہ انصاف کرتے رہیں، کہ بدعتیوں کو ایک ہی لائن میں نہیں کھڑا کرتے۔ اہل بدعت جو ہوتے ہیں وہ مختلف لیولز پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر دیوبندیوں میں جو بدعت ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو مثال کے طور پر جو اخوان المسلمون میں ہے، اور جو اخوان المسلمون میں مثال کے طور پر وہ بدعت نہیں ہے جو بریلویوں میں ہے۔ تو ان کے مختلف مراتب ہوتے ہیں، اور ہر مرتبہ کے جو ہے وہ الگ الگ احکامات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ جنرل احکامات ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ان سے علم نہیں لینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ جنرل ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو نوازل میں تبدیل ہو جاتے ہیں، نوازل میں جیسے کہ جہاد کے موقع پر اس طرح کچھ بدعتیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا وہ، اور اسی طرح جب اہل سنت قلت میں ہو تو کن کے ساتھ تعامل کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ بدترین غلاط روافظ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح وہ تعامل کریں گے، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ رہی بات رشتے کی جو ہے نا، تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے، اب مثال کے طور پر جو دیوبند جو ہے نا، ان کے جو عام انسان ہوتے ہیں، ایک عام آدمی ہوتا ہے، وہ مشرک نہیں ہوتا، شرک نہیں کرتا، بدعات میں تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ شرک نہیں کرتا۔ تو اگر جو ہے وہ مطلب کہیں ایسا رشتہ نہیں مل رہا ایک شخص کو، تو پھر اس میں بھیجا جا سکتا ہے، لیکن وہ صرف لڑکی والے لڑکے کے ساتھ ایسا نہ کریں، یعنی لڑکا جو ہے وہ امپورٹ کریں نا، مطلب امپورٹ کر سکتا ہے، ایکسپورٹ تو یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ عام پبلک کا عام آدمی ان کا معاملہ الگ ہے۔ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے تو ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ لیں۔ اصل جو ان کی مساجد میں جو علماء ہوتے ہیں نا، اور یہ اپنے مساجد میں علماء کے علاوہ اور کسی کو نہیں رکھتے، ان کے عقائد صحیح نہیں ہوتے، یا اگر صحیح ہوتے ہیں تو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک صحیح ہوتے بھی ہیں تو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات جو ہے نا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے ہاں بہت اس کی وہ پائی جاتی ہے، جی وہ تو شرک نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے نا، ایک ہے توحید کا اور ایک ہے ولا والبراء کا، ٹھیک ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود موحد ہوں، یہ سنیں، یہ بڑا اہم ہے شجاعت۔ عقیدہ کیا ہے؟ ایک ہے توحید کا اور ایک ہے الولا والبراء، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے محبت، اور اللہ کے لیے دشمنی، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ناراضگی کسی بھی سے۔ تو ایک ہے توحید پر ہونا، صحیح عقیدے پر ہونا، یہ علیحدہ چیز ہے، اور پھر اس عقیدے کی وجہ سے الولا والبراء ہونا، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے ٹھیک ہے یار وہ بندہ خود اس کا تو عقیدہ صحیح ہے نا، لیکن میرا پھر دوسرا سوال آئے گا، از ہی ٹالرنٹ ٹو شرک اور ناٹ، کیا وہ شرک پر ٹالرنٹ ہے یا نہیں ہے؟ شرک پر ٹالرنٹ سے مراد آپ ان کے رویے سے پتہ چل جائے گا، وہ اپنے بڑوں کو بچائیں گے، اپنے بڑوں کی تعویلات کریں گے، اکابر کو بچا رہے ہوں گے، اکابر کے تعویلات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ یو آر ٹالرنٹ، تو ہمیں جو ہے قرآن میں حکم کیا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، یہ دو ہے، کلمہ لا الہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر الا اللہ ہے، تو الا اللہ یہ صحیح عقیدہ ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ تمام معبودانے، تمام غلط عقائد سے بیزاری ہے، انٹالرنس ہے، ٹھیک ہے۔
تو جو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور طاغوت سے اجتناب کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کئی دفعہ آیا کہ وَلَمْ يَكُن مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک صحیح عقیدے پر ہونا یہ اچھی بات ہے، اور غلط عقیدے پر انٹالرنٹ ہونا یہ بھی تمہارا عقیدہ ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کچھ متوسط دیوبند کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو خود تو صحیح ہے. سوال یہ ہے کہ ٹالرنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ٹالرنٹ ہے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے. اب مثال کے طور پہ ہم جو جماعت اسلامی یا اخوان المسلمون جو تحریکی جماعتیں ہیں، یہ کیا خود قبر پرست ہیں؟ کیا یہ غیر اللہ کو پکار رہی ہوتی ہیں کیا؟ نہیں. لیکن یہ ٹالرنٹ اس ایکسٹینٹ تک ہیں کہ وہ روافظ کو بھی ٹالریٹ کر رہی ہوتی ہیں، روافظ کا شرک ٹالریٹ کرتی ہیں. اس لیے ہم ان پر بہت زیادہ رد کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا عقیدہ صحیح ہے یا آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا، لیکن آپ غلط عقیدے پر اتنے ٹالرنٹ کیوں ہوں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان یور اون عقیدہ کہ آپ اتنے ٹالرنٹ ہو. ایک سینٹنس مشہور ہو، کہتے ہیں کہ اپنا چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. ہاں یار یہ بات جو ہے نا، یہ جو مشہور ہے کہ اپنا چھوڑو نہیں دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی چیز میں بہت کمزور ہوتے ہو. یعنی جو ویلیو آپ اپ ہولڈ کرتے ہو نا، اس میں جب آپ کمزور ہوتے ہو تو پھر آپ دوسرے کو ٹالریٹ کرنا شروع کر دیتے ہو. ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ایک اہم سوال ہے، ان کو اہم سوال دیتے، اہم سوال سیم ہی ہے، دونوں گھر سے تیار کر کے لاتے ہیں. شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی علماء تھے جن کا پہلے کچھ موقف تھا، پھر ان کا پہلا موقف آیا گیا، دوسرا موقف آیا، تیسرا موقف آیا گیا، اور ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا خاتمہ جو ہے نا بخاری کے ساتھ ہوا ان کے سینے پہ، یا ایکس وائی زی کوئی بھی ہم ایسی ہمیں روایتیں ملتی ہیں. تو آج کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء جو ہیں ان کا موقف کچھ اور تھا پہلے، لیکن چینج ہو گیا موقف اور بہتری کی طرف آ گیا، یا عقیدے میں کوئی ایسا خلل نظر نہیں آ رہا، اور وہ کسی غلط کو سپورٹ بھی نہیں کر رہے اور اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. مطلب کہ اگر تو کوئی ایسا کہہ رہا ہے، جیسے فار ایگزامپل آج کے دور میں بہت مشہور ہے یہ چشتی رسول اللہ والی ایگزامپل. تو یہ جو چشتی رسول اللہ والی ایگزامپل ہے، اس سے اگر کوئی برات کا اعلان کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، صرف جو کلمہ ہے وہی کلمہ ہوگا، اگر کسی نے کہا بھی ہے اور کہلوایا بھی ہے تو وہ بھی کافر، اور ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو اس میں جو ہے یہ اگر وہ برات کا اعلان کر رہا ہے تو کیا اس سے تعاون کیا جا سکتا ہے اور اسے خیر کون سے رکھا جا سکتا ہے کہ اس میں بہتری ہے؟ دیکھیں ہاں ٹائٹل وہی دے رہا ہے، ٹائٹل سے نہیں ہٹ رہا. ہاں ہاں ٹائٹل سے نہیں ہٹ رہا. ٹائٹل سے نہ ہٹنا یہی ہے نا کہ ان کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ برات کلی برات نہیں ہوتی ہے. یہ جو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ سے وہ جو برات نہیں کرتے نا، اس کی تعویل کرتے ہیں. اور میں نے سنی ہے یہ تعویلیں، میں نے ان کی منہ سے تعویلیں سنی ہیں، کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے بھی سنی ہے میرے خیال میں، کہ وہ جب اس طرح کے اسٹیٹمنٹس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وجد میں اس طرح کی حالت میں، اس طرح کی کیفیت میں جو ہے وہ، جیسے کہ اس بندے نے کہ جس کی توبہ قبول ہوئی تھی، نہیں وہ بندہ جس کو اونٹ وغیرہ مل گیا تھا، ٹھیک ہے، جس کی ہاں، تو اس نے ایک خوشی کی کیفیت میں ایک جملہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو اسی طرح ہمارے امام صاحب نے اسی کیفیت میں چشتی رسول اللہ کہہ دیا. ابھی اتنی بڑی مطلب اب بچا کیوں رہے ہو یار؟ سوری یار، مطلب یہ بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا، اب وہ بچا رہے ہیں، نہیں کہا ایسا، اس طرح سے ملتا جلتا کچھ کہا ہے. یہ جو چشتی رسول اللہ علیہ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ خواب میں آیا تھا. ہاں نہیں، میں چشتی رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو اس پہ یہ انہوں نے بولا کہ خواب میں آیا تھا. بالفرض اگر خواب میں بھی آیا تھا تو آپ لوگوں کو بیان کیوں کر رہے ہیں؟
تو کتاب میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ کتاب میں وہ اگلی دفعہ اسٹیٹمنٹ لگا، مجھے تو نہیں پتا کہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، بہرحال جو بھی ہے. خیر مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہے نا کہیں اس تعصب میں ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے اس لیبل کو اپہولڈ کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں تعصب میں وہ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اس طرح کے شرکیہ اسٹیٹمنٹس اور کفریہ اسٹیٹمنٹس کو بچاتے تو ہے نا. یہ دیکھو صرف ایک بندے کی ابھی تو بات نہیں ہے نا، ایک بندے کی بات نہیں. اب دیکھا جائے کہ وہ ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ ساری باتیں ہمارے جیسی کر رہے ہیں، ہو سکتا نہ ہو، ایسی بات نہ ہو. سے کیا کہتے ہیں اللہ عالم، اب یہ دیکھنا پڑے گا یہ بندہ کون ہے یا کیا ہے. ایسے تو ہم اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. خیر تو مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ کیوں سوال، یہ سارے سوال کیوں آتے ہیں؟ سوال اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو اپنے آپ پر اتنا بھروسہ نہیں رہتا ہے کہ بھائی آپ خود کام کریں، کیوں خام و خواہ کسی کی ضرورت ہے ایسے شبے والے لوگوں کو اٹھا کے اپنے اسٹیج پہ. آپ خود اپنا کام کریں یار، اپنی بات رکھیں آگے. فضول میں کیوں آپ ایسی رسکی گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں کہ بھائی میں نے یہاں جانا ہے اور وہ کرنا ہے. کہ اب ختم ہو گئے علماء، اہل حق علماء ہے نا، اللہ کا شکر ہے، ختم تو نہیں ہوئے. تو بس خام و خواہ جو ہے رسکی وہ لینا. جیسے بھی آپ نے بتایا نماز کا کہ عام آدمی کے پیچھے جو ہے وہ نماز اس طریقے سے نہ وہ کریں، تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا. میں ایک میٹنگ میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پر میرے خیال میں ان کے کوئی قاری صاحب مختص کیے ہوئے ہوتے ہیں جماعت کے لیے. تو انہوں نے کوئی مختص کیے ہوئے ہوتے ہیں، شاید کوئی قاری صاحب یا کوئی وہ جماعت کے لیے. تو جماعت کا وقت ہوا اثر کا، جماعت شروع کرنے کے لیے وہ آئے، تکبیر اقامت دینی تھی. تو انہوں نے مجھے آگے کر دیا کسی نے کہ آپ اقامت دیں. تو میں نے ہماری جو تکبیر ہوتی ہے، ایک تکبیر جو ہوتی ہے وہ والی اقامت دی. ایک دم سے آدھی اقامت چل رہی تھی، وہ پیچھے اڑ گئے. یہ کیا ہوا؟ ایک دم سے وہ ایک دم سے جو قاری صاحب تھے وہ ان کا وہ فیس ٹرن ہو گیا میری طرف. یہ کیا ہوا؟ ایسے کرا انہوں نے، اور انہوں نے مجھے اشارہ یوں کیا، رک جاؤ. اب میں اقامت دے رہا تھا، میں نے اس کو دوسرے نے پیچھے سے آواز ہی نہیں دی آپ کمپلیٹ کریں. تو میں نے کمپلیٹ کری. اس کے بعد انہوں نے دوسرے بندے کو بولا آپ آئے، آپ اقامت دیں. تو انہوں نے ڈبل والی اقامت کری. پھر تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یار مجھے نماز پڑھنی چاہیے تھی ان کی. انہوں نے تو میری اقامت کو جو ہے وہ رد کر کے سائڈ پہ کر دیا، اور دوسرے بندے کو بولا آپ دیں، ڈبل والی دیں. تو سچویشن میں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہاں یہ عموماً نہ پڑھیں گے پیچھے مسجد میں تو نہ پڑھیں. ہاں ایک دم اس سچویشن میں کیا کرے بندہ. اب وہاں پہ پہنچ گئے تو ویسے تو پڑھنی نہیں چاہیے تھی، وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اگر آپ پہنچ گئے اب پڑھ لیں. اب آپ خامو خواہ سفر کا نہ پیدا کریں. ابھی تو یہ آکورڈ سچویشن اتنی پیدا نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے. مطلب الحمدللہ اہل حدیث جو ہے نا وہ کافی، اگر ان کا ایک موقف ہے، ایک فقہ ہے، اور پھر آپ ان کی سرزمین میں جا کے اپنی فقہ لگائیں گے تو یہ غلط بات ہے. اس سے انتشار اور فتنہ پیدا ہوگا. پوچھیں پھر نماز ساتھ پڑھ لیں یا پھر اپنی پڑھ لیں. چلیں جی، سبحانک اللہم.